ساتھ والے کمرے سے چیخو پکار کی آواز آ رہی تھی۔ انسپکٹر بلراج آج پھر کسی کی کمپختی لے کر آیا تھا۔ ننگی پیٹھ پر چمڑے کا جوتا کھانے والا ذبح ہوتے ہوئے بکرے کی طرح چیخ رہا تھا۔ خدا کا واسطہ ہے تھانے دار صاحب، مجھے معاف کر دو۔ آپ کو آپ کے بچوں کا واسطہ مجھے بخش دو، میرا کوئی قصور نہیں ہے۔ بلراج نے بھاری بھرکم آواز میں ایک نہایت غلیظ قسم کی گالی دی اور بولا، سیدھی طرح بھگ دے ورنہ میں تیرے مردے کو بھی چھتر لگانے سے باز نہیں آؤں گا۔ بول، کہاں چھپا رکھا ہے چوری کا مال؟ ملزم گگیائی ہوئی آواز میں بولا، میرا رب جانتا ہے تھانے دار، میں بے قصور ہوں۔ بلراج گرج کر سپاہی سے بولا، لاؤ اس بدبخت کی ماں اور بہن کو بھی کمرے میں، وہ بھی تو اس کا حشر دیکھے ذرا۔ ملزم چیخا، خدا کا واسطہ ہے تھانے دار صاحب، یہ ظلم نہ کرو، میری ماں مر جائے گی۔ مر جائے گی تو پھر بتاتا کیوں نہیں؟ اچھا بتاتا ہوں تھانے دار صاحب، بتاتا ہوں۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا عموماً انسپکٹر بلراج کی قہر آلود آواز اور ملزموں کی چیخو پکار سنتا ہی رہتا۔ یہ ایک شہری تھانہ تھا، انچارج ایک ڈی ایس پی تھا۔ میرے علاوہ جو دوسرا انسپکٹر یہاں پر تعینات تھا وہ بلراج تھا۔ بلراج موٹی توند والا ایک نہایت سخت گیر چہرے والا ایک روایتی تھانے دار تھا۔ میں نے کئی بار اس کے منہ سے نکلے ہوئے فقرے الفاظ میں گنے تھے۔ 8 الفاظ کا فقرہ ہوتا تو یقین کریں اس میں 4 انتہائی برہنہ قسم کی گالیاں ہوتی۔ اس کے نزدیک ملزم سے پوچھ گچھ کا ایک ہی راستہ تھا، اس کا نام پوچھو نہ کام، بس کپڑے اتارو اور فرش پر لٹا دو ہوندا، باقی کا کام اس 2 فٹ لمبے چوڑے چمڑے کے ٹکڑے کا ہے، اسے لوگ چھتر کہتے ہیں۔ اسے اذیت دینے کے ایسے طریقے آتے تھے کہ ہم جیسے پولیس والے بھی دیکھ اور سن کر دھک رہ جاتے۔ باس ملزم تو بلراج کی شکل دیکھتے ہی جھوٹے سچے الزام بھی اپنے سر لے لیتے تھا تو وہ میرا ہم پیشہ، لیکن حقیقت میں وہ برے پولیس والے کی تمام خصوصیت پر پورا اترتا تھا۔ جوڑ توڑ کا ماہر، شراب اور عورت کا رسیہ اور راشی۔ میرے ساتھ اس کے تعلقات بس واجبی سے تھے۔ وہ مجھے باؤ تھانے دار کہہ کر پکارتا۔ میں جانتا تھا کہ وہ پیٹھ پیچھے میرا مذاق اڑانے سے بھی نہیں چکتا۔ میں اپنے کمرے میں بیٹھا دیوار کی دوسری طرف ہونے والی گفتگو سن رہا تھا۔ بلراج نے ملزم کو ماں بہن کے سامنے ذلیل کرنے کی دھمکی دی تھی اور وہ جو چوری بتانے پر تیار ہو گیا تھا۔ مجھے ملزم کے ہانپنے کی آواز کمرے میں بھی صاف سنائی دے رہی تھی۔ جلدی بتا چل۔ پھر ایک ننگی گالی بلراج کے منہ سے برآمد ہوئی۔ بتاتا ہوں حضور، بتاتا ہوں، مجھے ذرا پیشاب تو کر لینے دے۔ میں کہتا ہوں پہلے بکواس کر تو، حضور میں بہت سخت آیا ہے۔ اوے کرمداد، بلراج کی آواز آئی، جا اسے موت کرا کے لیا۔ میں بڑے ہی غور سے یہ گفتگو سن رہا تھا۔ ملزم کے آخری فقرے میں نہ جانے کیا مجھے بات محسوس ہوئی کہ میں چونک سا گیا۔ کچھ عجیب سا پرسکون سا لے جاتا اس کا۔ پھر میں نے اپنے کمرے کی چک سے دیکھا 2 سپاہی ملزم کو سہارا دے کر پیشاب خانے کی طرف لے جا رہے تھے۔ بیچارے کی حالت بڑی پتلی دکھائی دیتی۔ میں فارغ بیٹھا تھا، یوں ہی ٹہلتا ہوا اوپر آ گیا۔ سردیوں کے دن تھے، شام ہونے والی تھی۔ تھانے کا سپاہی میرے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اچانک مجھے چھت پر دھماکہ چوکڑی کی آوازیں آئیں۔ ابھی چند لمحے ہی تو پہلے ملزم کو پیشاب کرانے چھت پر لے جایا گیا تھا اور اب یوں لگ رہا تھا جیسے اوپر کوئی کشتی ہو رہی ہے۔ مجھے کسی خطرناک لمحے کا احساس ہوا۔ میں سیڑھیوں کی طرف لپکا۔ تھانے کی عمارت کافی پرانی تھی، چھت کوئی 20 فٹ اونچی رہی ہوگی۔ میں 2 سیڑھیاں پھلانگتا ہوا چھت پر آیا۔ کانسٹیبل بھی میرے پیچھے تھا۔ جو ہی میں چھت پر پہنچا، میں نے ملزم کو پرلی جانب بھاگتے ہوئے دیکھا۔ ایک سپاہی زمین پر گرا تھا جبکہ دوسرا ملزم کے تعاقب میں تھا۔ میں فوراً یہ سمجھ گیا کہ ملزم کیا چاہتا ہے۔ وہ چھت سے چھلانگ لگانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں پوری رفتار سے اس کے پیچھے لپکا۔ ملزم منڈیر سے کوئی 20 گز کے فاصلے پر تھا۔ میرا اور اس کا درمیانی فاصلہ 10 فٹ کے قریب تھا۔ عین اس وقت جب وہ منڈیر پر پہنچ چکا تو میں نے اسے چھاپ لیا۔ ہم اوپر نیچے گرے اور تھوڑا سا لڑک کر عین منڈیر کے اوپر پہنچ گئے۔ 20 فٹ نیچے سڑک پر آمد و رفت جاری تھی۔ کچھ لوگوں نے چونک کر اوپر دیکھا۔ میں ملزم کو گھسیٹتا ہوا منڈیر سے پیچھے لے آیا۔ وہ بہت بری طرح چلا رہا تھا، کہہ رہا تھا، چھوڑ دو مجھے، مر جانے دو۔ اس کے چہرے پر دیوانگی طاری تھی۔ میں نے اسے اڑنگا لگا کر چھت پر گرایا۔ کانسٹیبل اور دونوں سپاہیوں نے اسے دبوچ لیا۔ وہ خود کو چھڑانے کے لیے دیوانہ وار زور لگا رہا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے سڑک پر اور چھت پر مجمع لگ گیا۔ راہگیر بڑی دلچسپی سے تھانے کی چھت پر ہونے والے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ سپاہیوں نے چیختے چلاتے ملزم کی ٹانگیں اور بازو پکڑے اور اسے نیچے لے آئے۔ انسپکٹر بلراج ہمیشہ سے زیادہ آگ بگولا نظر آ رہا تھا۔ پہلے تو اس نے ملزم کو لے جانے والے سپاہیوں کو تھپڑ مارے، پھر ملزم پر پل پڑا۔ اپنی پیٹی اتار کر اس نے ملزم کو
اتنی بےدرسی سے پیٹا کہ اسے غش آ گیا۔ ملزم کی بہن اور ماں جو بلراج کے دفتر میں بیٹھی تھی شور سن کر باہر نکلی۔ جب انہوں نے ملزم کی یہ حالت دیکھی تو چیختے ہوئے بلراج کے قدموں میں گر پڑی، لیکن بلراج تھا کہ اس کا ہاتھ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ وہ غش کھائے ہوئے ملزم کو بھی مارے ہی جا رہا تھا۔ اس وقت مجھ سے یہ برداشت نہ ہوا، میں آگے بڑھا اور بلراج کا اٹھا ہوا ہاتھ تھام لیا۔ اس نے سخت آنکھوں سے مجھے گورا، پیچھے ہٹ جاؤ نواز، بس کر بلراج۔ میں نے بھی سنجیدگی سے کہا، اسے قتل ہی کرنا ہے تو اندر تو لے جا، وہ دیکھ تھانے کے گیٹ پر لوگ اکٹھے ہو رہے، تھانے کو آگ نہیں لگا دیں گے لوگ۔ وہ بھی غصے سے پھنکارا، پھر لوگوں کی ماں بہن کو ایک کرتا ایک کمرے میں چلا گیا۔ ملزم کا نام ولایت علی تھا، وہ اسی شہر کا رہنے والا تھا۔ اس کی ماں اور بہن بار بار میرے سامنے ہاتھ جوڑ رہی تھی۔ بڑھیا گڑی گڑی دعائی دے رہی تھی کہ اس کا بیٹا بے گناہ ہے، اس طرح کا الزام اس پر کبھی نہیں لگا، وغیرہ وغیرہ۔ فیلحال یہ تو عام باتیں تھیں، ملزم کے لواحقین تھانوں میں ایسے ہی تو دعوے کیا کرتے ہیں۔ میں نے بڑھیا اور اس کی بیٹی سے کہا کہ وہ میرے کمرے میں نہ بیٹھیں، اس طرح ان کا کیس اور خراب ہو جائے گا، لیکن وہ دونوں ہی شاید مجھے ڈی آئی جی سمجھے ہوئی تھیں۔ بڑھیا نے اظہار قطع روتے ہوئے بتایا کہ وہ اس کی بیٹی لوگوں کے گھروں میں برتن مانج کر گزارا کرتی ہیں۔ یہ لڑکا مڈل پاس ہے اور آج کل نوکری کی تلاش میں اس کے بڑے بھائی علیحدہ رہتے ہیں۔ بڑھیا نے کہا، میرا خاوند ایک پاؤں سے معذور اور بیمار رہتا ہے۔ وکیل نے اسے بتایا تھا کہ اگر 5,000 روپے کا بندوبست ہو جائے تو تمہارے بیٹے کی ضمانت ہو سکتی ہے۔ میں نے بیٹی کے بیاہ کے لیے بڑی مشکلوں سے تھوڑا سا زیور بنایا تھا، وہ بیچ کر بھی صرف 4,000 روپے اکٹھا ہو سکا۔ میرا خاوند 3 روز تک مسلسل روری کوٹتا رہا، اس کے اسے 50 روپے ملے۔ 50 روپے خدا تر سے ادھار لے کر ہم یہاں آئے، لیکن پتہ یہ چلا کہ ابھی ولایت کی ضمانت ہی نہیں ہو سکتی۔ جو کچھ ہمارے پاس تھا وہ ہم نے تھانے دار کو دے دیا، لیکن وہ 500 روپیہ مانگتا ہے۔ بڑھیا بڑی بلک بلک کر رو رہی تھی۔ دوسری طرف بلراج ایک بار پھر ولایت سے پوچھ گچھ کرنے کی تیاری کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اس کی ہدایت پر ولایت علی غوث محمد بھٹا کے خلاف حوالات سے فرار کی کوشش اور پولیس ملازمین کو زد و کوب کرنے کے الزام میں پرچہ بھی درج ہو چکا تھا۔ حالانکہ میرے خیال میں اگر ملزم سے بہت سختی بھی کی جاتی تو اقدام خودکشی کا پرچہ درج ہونا چاہیے تھا۔ میں سب کچھ دیکھ اور سن رہا تھا، لیکن جانتا تھا کہ اگر میری طرف سے اس معاملے میں مداخلت ہوئی تو بلراج آگ بھگولا تو ہو گئی، جھگڑا بھی ہو جائے گا۔ اب تک ولایت کی ماں اور بہن نے جو باتیں مجھے بتائیں ان سے تو بظاہر یوں لگتا تھا کہ ولایت کو کسی چکر میں پھنسایا گیا ہے، ایسا چکر جس نے اسے زندگی تک سے بیزار کر دیا ہے۔ انسپکٹر بلراج یہی رٹ لگا رہا تھا کہ ملزم نے فرار ہونے کی کوشش کی ہے، جبکہ ایک عام سوچ بوجھ کا شخص بھی یہ سمجھ سکتا تھا کہ 20 فیٹ اونچی چھت سے پختہ سڑک پر گر کر ہاتھ پاؤں کا سلامت رہنا بہت ہی بڑی بات تھی، فرار ہونا تو کوئی دور کی چیز تھی۔ پھر میں نے ملزم کو خود چھت سے پکڑا تھا، اس کا رویہ یقیناً ایک خودکشی کرنے والے کا تھا۔ مجھے مر جانے دو، مجھے مر جانے دو، اس کے یہ الفاظ ابھی تک میرے کانوں میں گونج رہے تھے۔ عام طور پر پولیس والے خواہ کے جھنجٹ میں نہیں پڑتے، لیکن ولایت علی کا جھنجٹ ایسا تھا جسے میں نے خود قبول کیا۔ ہوا یوں کہ جب ولایت علی کو مارنا پیٹنا شروع کیا گیا تو اس کی ماں بہن نے میرے کمرے میں رونا چلانا شروع کر دیا، تو میں اٹھ کر بلراج کے پاس گیا۔ اس نے ملزم کو چھت سے الٹا لٹکا رکھا تھا۔ میں نے بلراج کو ایک طرف لے جا کر کہا، دیکھ یار، ابھی 2 گھنٹے پہلے کتنا بڑا حادثہ ہونے والا تھا، اگر یہ مر جاتا تو ہم سبھی مصیبت میں پڑ جاتے، کہیں اب یہ پھر سے کوئی ایسی حرکت نہ کر دے۔ میرا خیال ہے کہ آج کی رات سوچنے کا موقع دو۔ وہ تنگ کر بولا، ایک تو بابلا ہو گیا یار، میں تو سے بڑا تنگ ہوں، ہر چور اچکے کا ماما بن جاتا ہے تو۔ مجھے اس کے لہجے پر اتنا تیش آیا کہ میرا ہاتھ اٹھتے اٹھتے رہ گیا۔ مجھے اس تھانے میں بھی آئے محض 1.5 مہینہ ہوا تھا اور بلراج میرے مزاج سے واقف نہیں تھا۔ یہاں صرف ایک ایسا شخص تھا جو مجھے اچھی طرح سمجھتا تھا، اور وہ تھا یہاں کا انچارج ڈی ایس پی عطا اللہ خان۔ میں ایک لفظ کے بغیر بلراج کے پاس سے چلا آیا۔ اپنے کمرے میں پہنچا تو بڑھیا بے ہوش ہو چکی تھی، اس کے دانت مضبوطی سے ایک دوسرے پر جمے ہوئے تھے اور ہاتھ پاؤں مڑ چکے تھے۔ اس کی جوان سال بیٹی ماں کا سر گود میں رکھے زاروں قطار رو رہی تھی، اس کے لمبے سیاہ بال ماں کے سفید بالوں سے چھو رہے تھے۔ مجھے دیکھ کر وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور سسکیاں لیتے ہوئے بولی، تھانے دار صاحب، میری ماں اور بھائی کو بچا لیجیے، مجھے جہاں کہیں گے میں چلی جاؤں گی۔ میں ایک لمحے کے لیے سناٹے میں آ گیا، تو معاملہ یہاں تک پہنچا ہوا تھا۔ میں نے ایک نظر غور سے لڑکی کو دیکھا، بے مشکل 19-20 سال کی ہوگی۔ شکل وہ زیادہ خوبصورت نہیں تھی، لیکن جسم پرکشش تھا۔ اس نے نہایت بوسیدہ سے کپڑے پہن رکھے تھے، پاؤں سے ننگی تھی،
میرے کانوں میں اس کے الفاظ نشتر کی طرح چبھ رہے تھے. تھانے دار صاحب، آپ جہاں بھی کہیں گے میں چلی جاؤں گی. میں نے اسے گھرتے ہوئے پوچھا، کیا تم نے کسی سے چلنے کو کہا تھا؟ جی ہاں، کل اس لمبے سپاہی نے کہا تھا کہ تھانے دار سے گھر چل کر بات کرو، وہ وہاں تمہاری بات سن لے گا. پھر تم وہاں پر گئی تھی؟ جی ہاں. لڑکے کے منہ سے نکلا. میرا دماغ چکرا رہا تھا. پھر کیا ہوا؟ میں نے پوچھا. لڑکی نے میلی کچیلی چادر سے آنسو پہنچے اور کہا، میں اور ماں دونوں ہی سپاہی کے ساتھ گئیں، لیکن وہ ہمیں تھانے دار صاحب کے بجائے اپنے گھر لے گیا. اس نے ہمیں بہت ڈرایا اور دھمکایا، کہا کہ تمہارے آدمی پر قتل کا کیس بھی پڑ جائے گا. پھر اس نے کہا کہ میں تھانے دار صاحب سے کہہ کر ولایت کی ضمانت کروا سکتا ہوں. دراصل اس کی نیت خراب تھی. وہ مجھے بڑی بری نظروں سے دیکھ رہا تھا. پھر اس نے میری ماں کو باہر بھیجنے کا بہانہ بنایا. اسے فارم دے کر کہنے لگا کہ ڈاکخانے سے اس پر ٹکٹیں لگوا لاؤ. میری ماں کو شک ہو گیا. جو ہی وہ کسی کام سے دوسرے میں گیا، ماں مجھے ساتھ لے کر باہر نکل آئی. ہم نے کسی سے اس بات کا ذکر نہیں کیا. پھر بھی آج میرے بھائی پر اتنی سختی ہوئی ہے، اگر ہم بتا دیں تو پتہ نہیں کیا ہوتا. لڑکی کی آنکھیں جو رونے سے اور بھی شفاف ہو چکی تھی لگاتار آنسو بہا رہی تھی. لمبے سپاہی کا اشارہ میں اچھی طرح سمجھ گیا. وہ بلراج کا ہیڈ کانسٹیبل عنایت مسیح تھا. میں نے بڑھیا کی طرف دیکھا. اسے اب ہوش آ گیا تھا. میرے ہیڈ کانسٹیبل خوشی محمد نے اسے کب سے سہارا دے رکھا تھا. وہ بار بار کہہ رہی تھی، ہائے میرا بچہ، وہ میرے بچے کو مار دے گا، خدا کے لیے کوئی تو اسے بچا لے. میں نے عورت کو تسلی دلاسا دے کر چپ کروایا. پھر میں نے ایک فیصلہ کیا اور تیز قدموں سے ڈی ایس پی صاحب کے کمرے کی طرف چلا گیا. سلیوٹ کر کے میں نے ان کے سامنے کی کرسی سنبھالی. وہ چھت پر پیش آنے والے واقعے کے بارے میں تفصیلات معلوم کرنے لگے. میں نے بلراج کے خلاف کوئی بات نہیں کی. جب گفتگو کا سلسلہ ختم ہوا تو میں نے عطا صاحب سے کہا، جناب، میں چاہتا ہوں کہ میں اس لڑکے کا کیس خود ہینڈل کروں. بلراج صاحب آج خاصے مصروف ہیں اور میرے خیال میں یہ کیس کافی وقت اور توجہ مانگتا ہے. تو تمہارا کیا مطلب ہے؟ بلراج پوری توجہ نہیں دیتا کیا؟ ڈی ایس پی کا لہجہ کچھ بدلا سا تھا. نہیں جناب، میں نے توجہ کے ساتھ وقت کا لفظ استعمال کیا ہے. ان کے پاس اتنا وقت نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں جو اس کیس کے لیے بہت ضروری ہے. بھئی یہ تو ایک سیدھا سادہ سا معاملہ ہے. تم خواہ پریشان ہو رہے ہو. اس قسم کی باتوں سے اسٹاف میں بددلی پھیلتی ہے. مجھے ڈی ایس پی سے اسی قسم کے جوابات کی توقع تھی. میرا شک یقین میں بدل گیا کہ جب میں ملزم کی بہن سے باتیں کر رہا تھا تو بلراج آ کر ڈی ایس پی سے مل گیا تھا. دیرینہ ساتھ کی وجہ سے ان دونوں میں گہرے تعلقات تھے، لیکن ڈی ایس پی کا رویہ مجھ سے اب تک مہربانہ رہا تھا. وہ میرے سابقہ ریکارڈ سے بخوبی واقف تھا. میں سمجھتا تھا کہ وہ مجھے بخوشی تفتیش کی اجازت دے دیں گے، لیکن لگتا تھا کہ بلراج اس معاملے کو انا کا مسئلہ بنا رہا ہے. لیکن میں ایس پی سے بحث کرتا تو ممکن تھا کہ وہ بھی کچھ ایسا ہی سمجھنے لگتے. میں بھی اٹھنے کی تیاری کر ہی رہا تھا کہ ٹیلی فون کی گھنٹی بجی. دوسری طرف یقیناً کوئی اعلیٰ افسر تھا. شاید ایس ایس پی صاحب تھے. ڈی ایس پی کا لہجہ موت بانا ہو گیا. وہ تقریباً 10 منٹ تک گفتگو کرتے رہے. اس گفتگو سے میں نے جو اندازہ لگایا وہ یہ تھا کہ جب چھت پر ملزم اور تھانے کے عملے کے درمیان کشمکش ہو رہی تھی، سڑک پر بہت سے لوگ جمع ہو چکے تھے. لوگوں کے جمع ہونے سے کچھ دیر کے لیے ٹریفک بھی روک دی گئی تھی. اس جام ٹریفک میں ایک گاڑی کسی صوبائی وزیر کی تھی. وزیر کی گاڑی کے ساتھ ایک جیپ میں پریس کے نمائندے بھی تھے. ان لوگوں نے جیپ کی چھت پر کھڑے ہو کر چھت پر ہونے والی ہاتھا پائی کی تصویریں بنائیں. وزیر صاحب نے بھی یہ سارا معاملہ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اور وہ متعلقہ حکام پر سخت برہم تھے. ان کا کہنا تھا کہ اس تھانے میں پہلے بھی 1-2 واقعات ایسے ہو چکے ہیں، بلکہ ایک واقعہ تو خود میری تعیناتی کے دوران ہوا. ایک حوالاتی نے بجلی کا بلب توڑ کر چبا لیا. بعد میں اسپتال میں بڑی مشکل سے اس کی جان بچائی جا سکی تھی. انہوں نے پولیس اعلیٰ حکام کو ہدایت کی کہ اس واقعے کے اسباب کا کھوج لگائیں اور اگر کسی پولیس اہلکار نے اختیارات سے تجاوز کیا ہے تو اسے سزا دی جائے. اب ایس ایس پی صاحب نے ڈی ایس پی سے فوراً اس کیس کی تفصیلات مانگی تھی. ٹیلی فون رکھ کر عطا صاحب نے پیشانی سے پسینہ پہنچا اور مجھ سے کہنے لگے، نواز خان، یہ کیس تم خود ہینڈل کرو. بلراج سے سارا ریکارڈ لے لو اور اسے فوراً میرے کمرے میں بھیجو. میں ابھی تم سے بات کرتا ہوں. میں سلیوٹ کر کے باہر نکل آیا. کافی دوری سے ملزم ولایت علی کی کرائیں سنائی دے رہی تھیں. بڑھیا اور لڑکی کمرے میں موجود نہیں تھی. میں نے اپنے ہیڈ کانسٹیبل سے پوچھا تو اس نے بتایا کہ بلراج صاحب نے ان دونوں کو گھر بھیج دیا ہے. میں بلراج کے کبت خانے میں داخل ہوا. وہ کرسی پر ٹانگیں پسارے بیٹھا تھا. ایک حوالاتی اس کے پاؤں دبا رہا تھا. ولایت اسی طرح لٹکا ہوا تھا. ہیڈ کانسٹیبل عنایت مسیح ہاتھ میں بال اکاڑنے والے موچنا لیے کھڑا تھا
اس نے ولایت کی مونچھوں کے چند بال بھی موچنے میں جکڑ رکھے تھے اور آہستہ آہستہ انہیں کھینچ رہا تھا۔ ملزم کا بلائی ہونٹ کوئی 2 انچ تک کھنچتا چلا گیا۔ وہ بہت بری طرح چلا رہا تھا۔ گردن سے بہنے والا پسینہ، آنکھوں سے بہنے والا پانی اور ناک کا لباب، سبھی کچھ مل کر قطرہ قطرہ اس کی پیشانی سے ٹپک رہے تھے۔ مونچھوں کے بال کھینچنا ایک اذیت ناک سزا سمجھی جاتی ہے۔ میں نے غصے سے کہا، رک جاؤ۔ اس نے بال چھوڑ دیے۔ بلراج کڑی نظر سے مجھے دیکھنے لگا۔ بلراج بلا رہے ہیں عطا صاحب، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اس کے چہرے پر حیرت کے آثار نظر آئے، پھر کچھ کہے بغیر باہر نکل گیا۔ لمبا ہیڈ کانسٹیبل عنایت مسیح میری طرف بڑھا اور کبھی ہاتھ میں پکڑے موچے کی طرف دیکھ رہا تھا۔ میں نے آگے بڑھ کر موچنا اس کے ہاتھ سے لے لیا۔ یہ موچنا مجھے دے دے عنایت، ہو سکتا ہے کہ کل کلا تیری مونچھیں بھی اکھاڑنی پڑے۔ میں سمجھا نہیں صاحب، جس بہن کو گل لے کر گیا تھا نا، وہ سب بتا دے گی اور سمجھا بھی دے گی، میں نے کہا۔ عنایت مسیح کا تاریخ چہرہ اور بھی تاریخ نظر آنے لگا۔ ولایت علی کی حالت کافی زیادہ خراب تھی۔ میں نے اسے چھت سے اتروایا اور ایک نزدیکی کلینک سے ڈاکٹر کو بلوایا۔ اس نے بتایا کہ مریض کو اندرونی طور پر سخت چوٹیں آئی ہیں، لیکن خطرے کی کوئی بات نہیں۔ گرم دودھ پلوا کر میں نے ہیڈ کانسٹیبل کو خوشی محمد کو کہا کہ اسے کمبل دے کر چارپائی پر لیٹا دے۔ خوشی محمد کی ڈیوٹی رات کی تھی۔ ضروری ہدایت دے کر میں تھانے سے چلا آیا۔ اگلے ہی روز منہ اندھیر ایک سپاہی نے میرا دروازہ کھٹکھٹایا اور اطلاع دی کہ ملزم ولایت حوالات سے فرار ہو گیا ہے۔ میں ایک لمحے کے لیے شدر رہ گیا۔ اس کی حالت ایسی تو نہیں تھی کہ وہ بھاگ سکتا، لیکن سپاہی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا۔ اچانک ہی مجھے صورتحال کی سنگینی کا احساس ہوا۔ یہ معاملہ اعلیٰ افسران کی نوٹس میں تھا۔ اس کام کو اس طرح نہیں بگڑنا چاہیے تھا۔ میں نے اسی وقت کپڑے تبدیل کیے اور بھاگم بھاگ تھانے جا پہنچا۔ حوالاتیوں کو عام طور پر ایک بیرک کے اندر زمین پر بچھی ہوئی چاول کی شال پر سلا دیا جاتا، لیکن میری ہدایت پر ولایت علی کو ایک دوسری کوٹھی میں چارپائی دی گئی۔ میں نے جگہ کا معائنہ کیا۔ چارپائی، لحاف، تکیہ، سبھی کچھ تو اس طرح پڑا تھا۔ کمرے کی دیوار میں کوئی 1.5 مربع فٹ کا سراغ نظر آ رہا تھا اور مجرم غائب تھا۔ یہ کوٹری عمارت کی بیرونی جانب تھی۔ شاذ و نادر ہی یہاں کوئی حوالاتی رکھا جاتا۔ بہرحال جیسے بھی ہوئی تھی، غلطی تو ہو چکی تھی۔ میرے خیال میں سب سے زیادہ قصوروار ہیڈ کانسٹیبل خوشی محمد تھا۔ حوالیوں کی نگہداشت اسی کی ذمہ داری تھی اور میں نے خاص طور سے ولایت کا خیال رکھنے کی اسے تاکید کی تھی، لیکن لگتا تھا کہ رات کسی پہر وہ سو گیا تھا اور ملزم نقب لگا کر فرار ہونے کا اسے موقع ملا۔ بڑی شرم کی بات تھی کہ تھانے میں نقب لگی تھی، یعنی چراغ تلے اندھیرے والا معاملہ ہو گیا۔ میرے کانسٹیبل خوشی محمد سے سوالات کی وہ سخت پریشان نظر آتا اور شاید اسے اب اپنی نوکری کی فکر بھی کھائے جا رہی تھی۔ میں نے اسے تسلی دی کہ جو کچھ ہونا تھا وہ تو ہو چکا ہے، اب ہمیں اس بگڑے ہوئے معاملے کو سنبھالنا ہے۔ میں نے اسے پوچھا کہ رات اس کے ساتھ اور کون کون تھا۔ اس نے چند ایک نام بتائے۔ ان میں کوئی بھی شخص ایسی حرکت نہیں کر سکتا تھا۔ بہرحال سب سے پہلا کام میں نے یہ کیا کہ ایک ASI کو 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ ملزم کے متوقع ٹھکانوں پر بھیجا۔ ان میں ایک اس کے یار دوست اور ملنے ملانے والے شامل تھے۔ ایسے لوگوں کے پتے ملزم کی فائل میں موجود تھے۔ خود میں 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ اس کے گھر روانہ ہوا اور وہ ایک کچی آبادی میں رہتا تھا۔ نیچے تنگوں گلیوں میں سے ہوتے ہوئے ہم اس کے گھر پہنچے۔ ابھی اجالا پوری طرح پھیلا نہیں تھا۔ انہوں نے ٹاٹ کا پردہ اٹھا کر لکڑی کا بوسیدہ دروازہ کھٹکھٹایا۔ کون ہے؟ ایک عمر رسیدہ آواز آئی اور ایک بوڑھے نے دروازہ کھولا۔ سامنے پولیس کو دیکھ کر اس کی وہی حالت ہوئی جو عجیب و غریب غربا لوگوں کی ہوتی ہے۔ وہ تھر تھر کانپنے لگا۔ میں نے کہا، گھر میں پردہ کرواؤ۔ بولا، مائی باپ، آپ سے پردہ کرنے والا ہے کون؟ آپ تو بادشاہ مالک ہیں۔ اس نے دروازہ کھول دیا، ہم اندر داخل ہوئے۔ بڑھیا اور اس کی بیٹی بھی جاگ رہی تھی۔ بڑھیا کے بال بکھرے ہوئے تھے اور لڑکی کا دوپٹہ ہوا میں پاؤں میں جھول رہا تھا۔ خوف کی بجائے وہ امید بھری نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے میں ہی میں نے محسوس کر لیا کہ ملزم یہاں نہیں، کم از کم ان لوگوں کا تو اس کو کچھ پتا ہی نہیں تھا۔ بڑھیا ڈری ہوئی آواز میں بولی، پتر خیریت تو ہے نا؟ میں نے سخت لہجے میں کہا، مائی، تیرے پتر کو میری مہربانی راس نہیں آئی، وہ حوالات سے بھاگ گیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ تم لوگوں نے ہی اسے چھپایا ہے۔ سیدھی طرح اس کا پتہ بتا دو ورنہ برا شر ہوگا۔ میرے بدلے ہوئے تیور دیکھ کر بڑھیا کے ہاتھ کانپنے لگے، لڑکی بھی رونے لگی۔ بولا، تھانے دار صاحب، رب جانتا ہے ہمیں اس کے بارے میں کچھ نہیں پتا۔ ہم تو امید لگائے بیٹھے تھے کہ آج اس کی رہائی ہو جائے گی۔ جنتے کا آپ کی تعریف کر کر کے منہ نہیں سوکھ رہا تھا۔ کہتی تھی کہ اللہ نے میری مدد کے لیے فرشتہ بھیج دیا ہے، اب وہ ضرور گھر آ جائے گا۔ خدا کی قسم ہمیں اس کے علاوہ کچھ نہیں پتا۔ میں نے کہا، بابا کچی باتیں نہ کر، وہ تیرا بیٹا ہے، تجھے اس کے بارے میں پتہ نہیں ہوگا تو پھر کسے پتا ہوگا؟
تم لوگ اسے بچا کر روز بھی زیادہ مصیبت میں ڈالو گے۔ اگر اپنی اور اس کی خیریت چاہتے ہو تو پتہ بتا دو۔ میرا لہجہ اور رویہ دیکھ کر بڑھیا آگے بڑھی، پھر اپنی چادر اتار کر چارپائی پر بچھاتی ہوئی بولی، لے پتر بیٹھ جا یہاں، میں تجھے بتاتی ہوں۔ پھر اس نے بازو سے پکڑ کر مجھے چارپائی پر بٹھا دیا۔ بوڑھا بولا، تانے دار جی ہم بے قصور ہیں۔ بڑھیا نے اسے ڈانٹا، تو چپ کر کے بیٹھ جا۔ پھر وہ میرے قریب بیٹھتی ہوئی بولی، پتر خدا کے بعد تو ہی ہمارا آسرا ہے، میں تجھ سے کچھ نہیں چھپاؤں گی۔ پھر اس نے لڑکی کی طرف دیکھا، جا رانی ادھر کھڑی منہ کیا دیکھ رہی ہے؟ لڑکی اندر چلی گئی۔ بڑھیا بولی، پتر میرا ولایت برا نہیں تھا، جیسا بھی تھا شام کو 4 پیسے لے کر ہی آتا، ریڑھی پر کلفی لگا کر بیچتا تھا۔ اڑوس پڑوس والی کہتی تھی جنتے کا پتر نیک اور کما ہوئے، پر اسے ایک بدبخت کڑی کی نظر کھا گئی۔ میں نے آج تک اس ڈائن کا نام بھی نہیں سنا تھا، لیکن کہتے ہیں کہ کسی اسکول میں پڑھاتی تھی۔ پگلا تو میرا بیٹا تھا ہی، کسی کو کیا کہوں؟ بھلا سوچتا کہاں وہ پڑھی لکھی اور نخرے والی ماسٹرنی، اور کہاں یہ کلفیاں بیچنے والا۔ لیکن یہ تو اس کے فریب میں ایسا آیا کہ ہر وقت ہی اس کی لٹک میں رہتا۔ پتا نہیں اس چڑیل نے کیسا جادو کر دیا تھا میرے بیٹے پر۔ پھر وہی ہوا جو ہونا تھا، اس نے کسی اور سے بیاہ کر لیا، اور یہ پاگل ریڑھی چھوڑ چھاڑ کر فقیروں کے حال ہولیوں میں گھومنے پھرنے لگا۔ ابھی سے پورے 4 مہینے ہوئے کاروبار چھوڑے ہوئے۔ صبح کا نکلا شام کو آتا ہے۔ میں نے سمجھایا، باپ نے سمجھایا، بہن نے واسطے دی، لیکن وہ تو جیسے دنیا میں ہے ہی نہیں۔ میں روز کہتی تھی اس طرح آوارہ پھرے گا تو کسی دن شام کو تیری راہ دیکھتی ہی رہ جاؤں گی۔ اور پھر یہی ہوا۔ 4-5 دن پہلے اسے پولیس نے پکڑ لیا۔ میں رات گئے تک دہلیز پر بیٹھی رہی۔ ساری رات ہم اس کا انتظار کرتے رہے۔ صبح ایک محلے دار نے بتایا کہ رات ولایت پکڑا گیا ہے، اس نے کسی کے گھر چوری کی ہے۔ تھانے دار پتر پتہ نہیں کس کرما جلے نے ہم سے یہ بیر کمایا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ اسی ماسٹرنی کے کسی ہوتے سوتے کا کام ہے۔ میرا بیٹا لاکھ آوارہ صحیح، لیکن اللہ جانتا ہے۔ اس سے آگے بڑھیا نے بیٹے کی صفائی میں وہی تھانے والی تقریر شروع کرنی تھی۔ میں نے اسے ہاتھ کے اشارے سے روکتے ہوئے کہا، اماں دیکھو، اگر تمہارا بیٹا یہاں آئے تو تمہیں اس کی کوئی اطلاع ملے تو فوراً تھانے اطلاع کرو۔ صرف ایک یہی صورت ہے اس کی مدد کی۔ یہ کہتا ہوں میں ولایت کے گھر سے باہر آ گیا۔ اب میرا رخ اس ماسٹرنی کی طرف تھا جس کا ذکر ولایت کی ماں نے کیا تھا، اور جس کے متعلق فائل میں بھی اندراج تھا۔ چوری کی رپورٹ کے ساتھ کوئی 10-15 شہادتیں بھی موجود تھیں۔ شہادتوں سے صاف پتہ چلتا کہ بروز ہفتہ 9 دسمبر ولایت علی محمد بوٹا لوہے کے معروف تاجر سیٹھ عبدالعزیز کے گھر آیا اور ان سے کہنے لگا کہ وہ قالینوں کی صفائی کرتا ہے۔ سیٹھ صاحب نے اسے کام بتا کر معاوضہ طے کر لیا اور خود دکان پر چلے گئے۔ گھر میں 2 ملازم اور 2 عورتیں تھیں۔ صفائی کے دوران نظر بچا کر ولایت علی نے سیٹھ کی الماری سے ایک طلائی انگوٹھی، 3000 روپے نقد اور تقریباً اتنی مالیت کی ایک دستی گھڑی چرا لی۔ اس چوری کا علم شام کو ہوا۔ پولیس نے ولایت علی کو چائے خانے سے شراب کے نشے میں دھت گرفتار کیا۔ ابتدائی رپورٹ سے پتہ چلتا تھا کہ ولایت علی اچھے کردار کا لڑکا نہیں ہے، بے روزگار بھی ہے، بس کبھی کہیں سفیدی کر لیتا ہے، کبھی اشتہاروں پر اشتہار لگاتا ہے اور کبھی قالینوں کی صفائی شروع کر دیتا ہے۔ نزدیکی آبادی جام نگر کی شادی شدہ عورت سے اس کا چکر ہے، عموماً اس کے گردی منڈلاتا رہتا ہے۔ اس گلی میں ایک پان والے سے اس کی دوستی ہے، اکثر اس کے ہاں بیٹھا نظر آتا ہے۔ یہ تمامی معلومات میرے ذہن میں محفوظ تھیں۔ اب میرا رخ جام نگر کی طرف تھا۔ یہ ایک متوسط آبادی تھی، چھوٹی موٹی کوٹیاں بھی نظر آتی تھیں۔ جس وقت ہم یہاں پہنچے کافی دن چڑھ آیا تھا، لوگ اپنے اپنے کاروبار سے جا رہے تھے۔ میں نے جیپ سیدھی پان شاپ پر رکوائی۔ پان والا ایک صحت مند نوجوان تھا۔ جیپ دکان کے سامنے رکتے دیکھ کر وہ ٹھٹک گیا۔ میں نے اسے جیپ کے اندر بلا کر پوچھ گچھ کی۔ حسب توقع اس نے ولایت کے فرار سے لائلمی کا اظہار کیا۔ میں نے اس پر زیادہ سختی بھی نہیں کی اور ولایت کے یارانے کے متعلق پوچھا۔ پہلے تو وہ انکار کرتا رہا، لیکن جب اسے یہ پتہ چلا کہ پولیس کافی کچھ جانتی ہے تو اس نے تھوڑی دور ایک مکان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا کہ اس مکان میں رہنے والی عورت سے ولایت کے تعلقات رہے۔ اس عورت نے ولایت کو بڑے بڑے سبز باغ دکھائے تھے، لیکن پھر ایک دوسرے شخص سے شادی کر لی۔ میں نے اس کے شوہر کے بارے میں پوچھا تو لڑکا جس کا نام شاہد حنیف تھا بتانے لگا کہ عورت کا شوہر کسی دفتر میں چپڑاسی ہے۔ میں یہ سن کر حیران رہ گیا۔ میں نے ایک نظر پھر اس مکان کی طرف دیکھا۔ مکان کو بہت اچھا نہیں تھا، لیکن ایک چپڑاسی کی تنخواہ میں تو اسے مکان کا صرف خواب ہی دیکھا جا سکتا تھا۔ بہرحال یہ کوئی عجیب بات بھی نہیں تھی۔ بعض اوقات چپڑاسی بھی کافی لمبے ہاتھ مان لیتے ہیں۔ اگر ہم کلرک کو بادشاہ مانتے ہیں تو چپڑاسی کو کم از کم وزیر تو ماننا ہی پڑے گا۔ اور یہ بھی ضروری نہیں کہ چپڑاسی ویسا یا عام ہو جیسا تصور پایا جاتا ہے، یعنی
लमशम ढीली ढाली पतलून और सर पर सेकंड हैंड टोपी वाला। चपरासी भी तो खूब भरू नौजवान भी हो सकता है, और यकीनन ये भी कोई ऐसा ही चपरासी था। अभी लड़के से ये गुफ्तगू हो ही रही थी कि सामने वाले मकान का दरवाजा खुला। मैं चौंकना होकर देखने लगा। एक साइकिल का पहिया बाहर नजर आया, फिर साइकिल थामने वाला शख्स भी दरवाजे की ओर से निकल आया। उसे देखते ही मैं पहचान गया कि ये विलायत की महबूबा का शौहर है, और मेरा अंदाजा बिल्कुल गलत भी नहीं था। यानी चपरासी कोई खूबसूरत शख्स नहीं था। वही ढीला ढाला जिस्म, लिबास और सांवला रंग। उम्र भी 35 साल से कम दिखाई नहीं देती थी। उसके कम में कोई औरत थी। मैंने औरत की सिर्फ एक झलक देखी, लेकिन ये एक झलक ही बताने के लिए काफ़ी थी कि औरत जवान और खूबसूरत है। मैंने हैरानगी से पान फरोश की तरफ देखा। उसने हमें गर्दन हिलाई, यानी यही शख्स दरवाजे में खड़ी औरत का शौहर था। मेरे जहन में कई शुबे सर उबारने लगे। मैंने लड़के से कुछ बातें पूछी, जिनसे ये पता चला कि चपरासी का नाम नज़ीर मोहम्मद है। ये इनकम टैक्स के दफ्तर में काम करता है। काफ़ी होशियार आदमी है। एक बीवी पहले मार चुका है। इसमें से कोई बच्चा नहीं था। यह मकान भी 3-4 माह पहले ही मुकम्मल हुआ है। इससे पहले वो एक जगह एक कमरे के खस्ता घर में रहता। लड़के ने बताया कि ये शख्स तबीयत का बड़ा ही गजीला है। ज़रा ज़रा सी बात पर भड़क उठता है, बीवी पर भी सख्ती करता है। अड़ोस पड़ोस वाले कहते हैं कि बीवी पर इसका बड़ा ही रोब है। उसकी इजाज़त के बगैर वो किसी से बात भी नहीं कर सकती। लोगों को हैरानी होती है ये औरत इस शख्स के साथ कैसे निभा कर रही है। मैंने पान फरोश का तवील बयान बड़ी गौर से सुना। सूरत हाल कुछ उलझी हुई थी। एक हसीनो जमीन लड़की एक पक्की उम्र के चपरासी की बीवी थी, और वो उस पर सख्ती भी करता था। पान फरोश से पता चला कि नज़ीर बीवी के साथ अकेला रहता है। उसके माँ बाप फौत हो चुके हैं, लेकिन उसकी सास कभी कभी यहाँ आती है। एक दफ़ा नज़ीर ने अपनी सास को भी मारा था। पता नहीं उसने क्या चीज़ उठाकर उसे मारी थी कि बेचारी का माथा फट गया। बाद में गली के से उनसाए लड़के ने उसकी पट्टी करवा दी थी। पान फरोश ने बताया कि ये 2-3 हफ्ते पहले की ही बात है। इतने में एक शख्स हमारी जीप के करीब आया और भारी भरकम आवाज में अस्सलाम वालेकुम कहकर मेरी तरफ हाथ बढ़ाए। मैंने भी सलाम किया। थोड़ी सी कोशिश से मुझे पहचान गया। ये गंबत लाल आचार्य था तो हिंदू, लेकिन बड़ा ही खुश अखलाक शख्स था। 1-2 बार मैंने अखबार में उसकी तस्वीर भी देखी थी। सियासत में दिलचस्पी रखता था, लेकिन मैं उसे सामाजिक कामों के हवाले से जानता था। 1-2 बार किसी की जमानत के सिलसिले में भी थाने आया था। उसकी आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। जनाब, ये तो बड़ी ही ज्यादती है। आप इस इलाके में आए और हम आपके दर्शनों से महरूम रहे। चलिए मेरे साथ आप घर। उसने अपनी कार आगे भिजवा दी और ख़ुद मेरे साथ ही जीप में बैठ गया। उसका इसरार देखकर मैं इनकार ना कर सका। यूँ भी मुझे चपरासी और उसकी बीवी के बारे में मालूमात दरकार थी, और गुम्बत लाल से ज़्यादा मालूमात कोई दूसरा नहीं दे सकता था। चंदी दूर तो उसकी कोठी थी। वो हमें लेकर ड्राइंग रूम में चला आया। मैंने उसे कहा कि मुझे बहुत जल्दी है, मैं सिर्फ इस इलाके के घर के मुतालिक जानना चाहता हूँ। वो हमतन गोश हो गया। मैंने चपरासी नज़ीर मोहम्मद का नाम लिया तो उसके चेहरे पर उलझन के आसार नजर आने लगे। बोला, खान साहब, नज़ीर मोहम्मद को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। मेरे पास आता जाता रहता है। इनकम टैक्स में चपरासी है। मेरा ख्याल है कि इसने कहीं लंबा हाथ मारा है। मेरा इन महकमों में तो ये सब कुछ चलता ही है। मैंने पूछा, कोई और बात जिसके मुतालिक आपको इल्म हो? गुम्बद लाल बोला, खान साहब, बीवी बड़ी खूबसूरत है इसकी, और जवान भी। पता नहीं क्या चक्कर चलाया है उस बदमाश ने। मैंने कहा, गुम्बद जी, मैं भी उस लड़की के मुतालिक ही तो जानना चाहता हूँ। मेरा ख्याल था कि आपको ज़्यादा पता होगा। गुम्बद लाल गहरी सोच में डूब गया। फिर उंगली उठाकर बोला, मेरा ख्याल है खान साहब, इस बारे में लड़के की माँ को आप ज़्यादा तौर पर बेहतर बता सकती है। वो यहाँ से कुछ दूर एक दूसरे मोहल्ले में रहती है। मेरा नौकर उसके बारे में जानता है। अगर ज़रूरत है तो इस औरत को यहीं बुला लेते हैं। मेरा ख्याल है यही मुनासिब रहेगा। मेरे बोलने से पहले गुम्बद लाल अपने किसी मुलाजिम को आवाज़ें देने लगा। मुलाजिम आए तो गुम्बद लाल ने उसे कुछ हिदायतें देकर रवाना कर दिया। मुझे लग रहा था जैसे वो भी इस मामले में दिलचस्पी ले रहा है। हम बैठे इधर उधर की बातें करते रहे। कोई 1 घंटे बाद गुम्बद लाल का मुलाजिम एक फरबा अंजाम औरत को लिए अंदर दाखिल हुआ। औरत की उम्र 40 साल के लगभग थी। बस औसत दर्जे का ही लिबास था। पान फरोश के मुताबिक उसके माथे पर जख्म का 2-3 हफ्ते पुराना निशान भी दिखाई दिया। ये औरत बेहद खौफजदा थी। मैंने उसे कहा कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं सिर्फ उसे चंद बातें ही पूछना चाहता हूँ। जाहिर है सबसे पहले मैंने उससे उसकी बेटी की शादी के बारे में पूछा। औरत ने बताया कि नज़ीर को उसने अपनी मर्जी से दामाद बनाया है। इस सिलसिले में उस पर या उसकी बेटी पर कोई दबाव नहीं डाला गया था। उसने कहा, थानेदार साहब,
اتنے اچھے رشتے کہاں ملتے ہیں؟ بیٹیوں کی عمر ڈھلتے کچھ دیر تھوڑی نہیں لگتی. اگر ایک بار وقت ہاتھ سے نکل جائے تو ساری عمر پچھتانا ہی پڑتا ہے. میں اکیلی جان ہوں، بیٹی کی کہاں تک حفاظت کرتی. جیسا اس کے مقدر میں لکھا تھا مل گیا. اللہ اسے اپنے گھر میں خوش رکھے. عورت دانائی کی باتیں کر رہی تھی، لیکن یہ باتیں مجھے ہضم نہیں ہو رہی تھی. جیسا کہ میں نے بتایا ہے نا کہ لڑکی نہ صرف جوان بلکہ خوبصورت تھی، پڑھی لکھی بھی تھی اور برسر روزگار بھی تھی. ایک رنڈوئے چپراسی سے اس کا بیاہ جانا کچھ عجیب سا لگتا. پھر میرا ذہن ولایت علی کی طرف بھی چلا گیا. ممکن تھا کہ لڑکی کی بدنامی ہو چکی ہو اور مزید بدنامی کے خوف سے ماں نے اسے اس چپراسی نذیر کے کھوٹے باندھ دیا ہو. میں نے کہا اما دراصل کل رات تھانے سے مجرم بھاگا ہے، میں اسی کی تلاش میں ہوں. اس کا نام ولایت علی ہے. میری اطلاع کے مطابق ماضی میں تمہاری بیٹی کے ساتھ اس کا نام لیا جاتا رہا ہے. عورت کے چہرے پر ایک سایہ سا آ کر گزر گیا. گلا کھنگا کر بولی تھانے دار صاحب، اس لڑکے نے بھی ہم ماں بیٹیوں کو بڑا دکھ دیا ہے. نہ جانے دو وہ کہاں سے میری معصوم زلیخا کے پیچھے پڑ گیا تھا. میں نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے کہ وہ اب بھی تمہاری بیٹی کے پیچھے ہے؟ اسے اکثر چپراسی نذیر کے گھر کے سامنے دیکھا جاتا تھا. مجھے ایک اطلاع ملی ہے کہ وہ اب بھی ملتے ہیں. میں نے اندھیرے میں تیر چھوڑا. عورت کے ہونٹ کانپنے لگے. نہیں تھانے دار صاحب نہیں، میری بیٹی بد کردار نہیں ہے، وہ ایسا نہیں کر سکتی. کسی نے اس پر یہ الزام دھرا ہے. وہ تو اپنے میاں کے ساتھ بہت خوش ہے. اور کیا تم بھی اپنے داماد کے ساتھ خوش ہو؟ بالکل جی بالکل. عورت کے ماتھے کا نشان اس کے جھوٹ کی چگلی کھا رہا تھا. کوئی 12 بجے میں گنبد لال کے ہاں سے واپس تھانے روانہ ہوا. عورت سے ولایت علی کے بارے میں کوئی پتہ ہی نہیں چل سکا. بہرحال اپنی بیٹی کے رشتے کے بارے میں اس نے جو صفائی پیش کی تھی نا، اسے میرے دل نے قبول نہیں کیا. معاملہ کچھ الجھا ہوا تھا. کسی کا تعاون کا یقین دلایا. میں تھانے پہنچا تو فضا کچھ خراب دکھائی دے رہی تھی. سارے عملے کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں. پتہ چلا کہ تھوڑی دیر پہلے ہی ایس ایس پی صاحب خود تانے تشریف لائے ہوئے تھے. وہ ڈی ایس پی صاحب پر بہت مرہم تھے. اب ڈی ایس پی صاحب اپنے کمرے میں مجھ پر مرہم ہونے کے لیے بے چین تھے. میں خود کو اس مصیبت کے لیے تیار کرتا ان کے کمرے میں داخل ہوا. وہ بے قراری سے کمر پر ہاتھ باندھے ٹہل رہے تھے. انسپکٹر بلراج منہ پھلائے کونے میں کھڑا تھا. میں نے سلیوٹ کیا. عطا صاحب نے کہہ آلود نگہوں سے مجھے گھورا، پھر جیسے خود پر ضبط کرتے ہوئے بولے، کیا رپورٹ ہے جناب؟ میں صبح کا تفتیش پر نکلا ہوا تھا. کچھ پیش رفت ہوئی ہے. پیش رفت نہیں، مجرم چاہیے، مجرم. وہ میز پر چھڑی مار کر بولے، تمہیں پتا ہے یہاں کیا ہوا ہے؟ پتا ہے تمہیں کچھ؟ میں نے کہا نہیں سر. وہ ایک قدم آگے چل کر آئے. ابھی صرف آدھا گھنٹہ پہلے تھانے کے سامنے 2000 آدمی کھڑا تھا. وہ مطالبہ کر رہے تھے. پتا ہے کیا مطالبہ کر رہے تھے؟ کیا سر؟ میرے منہ سے نکلا. وہ کہہ رہے تھے کہ پولیس تشدد سے ہلاک ہونے والا بے گناہ شہری کی لاش دو. ان اہلکاروں کو ہمارے حوالے کر دو جو اس کے قتل کے ذمہ دار ہیں، ورنہ ہم اس تھانے کو آگ لگا دیں گے. بولو اب کہاں ہے وہ حوالاتی؟ میں سکتے کے عالم میں کھڑا تھا. معاملہ یہ رنگ اختیار کر لے گا مجھے تو اس کی توقع ہی نہیں تھی. اس کا مطلب تھا ملزم کے فرار کو اس کی موت سمجھا جا رہا تھا. وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ کل تھانے کی چھت پر نظر آنے والا ملزم پولیس تشدد سے مر گیا ہے اور اس کی لاش کو غائب کر کے اس کے فرار کی کہانی گھڑی گئی ہے. صورتحال نہایت تشویشناک تھی. بلراج بولا، یہ سارا نتیجہ تمہاری نرمی کا ہے نواز خان. اگر خاموش رہو. میں ڈی ایس پی کی موجودگی کی پرواہ کیے بغیر دھاڑا. یہ میری نرمی کا نہیں، تمہاری سختی کا نتیجہ ہے. تم نے اسے جانوروں کی طرح مارا تھا. تم نے اسے پیسے وصول کیے. تمہارے اس ماتحت نے اس کی ماں اور بہن کو تنگ کیا. وہ میری وجہ سے خودکشی کرنے چھت پر نہیں گیا تھا. میں نے اسے صرف پکڑا تھا اور اگر نہ پکڑتا نا تو تمہاری پتلون پر اس وقت یہ پیٹی نہیں ہوتی. میرا غصہ دیکھ کر بلراج چپ ہو گیا. ڈی ایس پی صاحب عطا اللہ قدر نرمی سے کہنے لگے، یہ وقت ایک دوسرے پر انگلیاں اٹھانے کا نہیں ہے، کچھ کرنے کا ہے. صورتحال ہماری توقع سے کہیں زیادہ خراب ہو سکتی ہے. کچھ لوگ اس معاملے کو ہوا دینے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے اپنی گھڑی پر نگاہ دوڑائی اور فیصلہ کن لہجے میں بولے، اس وقت 12:30 بجے ہیں. ہمارے پاس کل 22 گھنٹے ہیں. کل 10:30 بجے سے پہلے پہلے ملزم اس تھانے میں پہنچنا چاہیے. یہ اب تم دونوں کی ذمہ داری ہے. وہ زمین کے ساتھ پردوں میں بھی ہے تو اسے ڈھونڈنا ہوگا. اس سلسلے میں جس مدد کی ضرورت ہو مل سکتی ہے. ایس ایس پی صاحب سے میرا مستقل رابطہ ہے. مجھے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہونی چاہیے کہ کل 10:30 بجے تک ملزم برآمد نہ ہونے سے کیا صورتحال پیش آ سکتی ہے. اتنے میں ٹیلی فون کی گھنٹی بجی اور ڈی ایس پی صاحب کسی اعلیٰ افسر کو تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کرنے لگے. میں اپنے کمرے میں آیا تو ایس آئی نے مفرور ولایت علی کے 4 دوستوں کو زمین پر بیٹھا رکھا تھا. ان میں وہ پان فروش بھی تھا جس سے کل میں نے بات کی تھی.
باقی تینوں کی عمریں 20-22 سال کے درمیان تھیں۔ ان میں سے ایک قالینوں کا کام کرتا جبکہ 2 موٹر میکینک تھے۔ ان سے میں نے 2 گھنٹے پوچھ گچھ کی، وہ ولایت کے بارے میں کچھ نہ بتا سکے۔ ان چاروں سے ولایت اور زلیخا کے چکر کے بارے میں جو کچھ پتا چلا اس کا لب لباب یہ تھا۔ ولایت ایک اسکول کے سامنے اپنی کلفی کی ریڑھی لگاتا تھا۔ ایک دفعہ یہ ہوا کہ چھٹی کے وقت زلیخا جو اس اسکول میں پڑھاتی تھی برقع پہنے باہر نکلی اور گیٹ پر کھڑے ایک ٹانگے میں بیٹھ گئی۔ کوچوان دوسرے بچوں کو لینے گیٹ پر کھڑا تھا۔ اچانک گھوڑا بھدکا اور بھاگ نکلا۔ زلیخا کی چیخیں سن کر ولایت نے ٹانگے کے پیچھے دوڑ لگا دی۔ کچھ دور بھاگ کر وہ سر پر دوڑتے ٹانگے پر سوار ہو گیا۔ اس نے گھوڑے پر قابو پانے کی بڑی کوشش کی لیکن وہ ایک چھوٹی سی پلی سے ٹکرایا اور ٹانگے سمیت نہر میں جا گرا۔ نہر میں پانی کا بہاؤ بہت تیز تھا۔ زلیخا ڈوبنے لگی لیکن ولایت نے یہاں بھی ہمت سے کام لیا اور اسے کھینچتا ہوا نہر سے باہر لے آیا۔ کنارے پر پہنچتے ہی وہ بے ہوش ہو گیا۔ اس کے سر پر گہری چوٹ آئی تھی۔ وہ 1 ہفتہ اسپتال رہا اور زلیخا اسے باقاعدگی سے دیکھنے آتی رہی۔ بس یہیں سے ان کی پسندگی کا آغاز ہو گیا۔ ان کے دوست اکثر اسے سمجھاتے کہ اس کے پیار کا انجام اچھا نہیں ہوگا لیکن وہ کسی کی نہیں سنتا تھا۔ دن رات زلیخا کا دم بھرتا، اکثر کہا کرتا کہ اگر وہ اسے نہ ملی تو خودکشی کر لے گا۔ لیکن 5-6 مہینے پہلے لڑکی نے اچانک شادی رچا لی۔ اس وقت سے یہ نیم پاگل بنا پھرتا تھا۔ بس کبھی کبھار نشے کی لت پوری کرنے کے لیے کوئی کام وام کر لیتا۔ ان چاروں لڑکوں سے اپنی پوچھ گچھ کے دوران میں نے کئی اہم نقطے دریافت کیے۔ ایک بات تو یہ معلوم ہوئی، جس روز ولایت پر چوری کا الزام لگا اس روز کوٹھی کا ملازم خود ولایت کو لے کر گیا تھا۔ اس شخص کے مالک نے اس کے خلاف چوری کی رپورٹ درج کی، جبکہ اپنے بیان میں مدعی یعنی سیٹھ عبدالعزیز نے کہا تھا کہ ملزم خود اس کے دروازے پر آیا اور کام طلب کیا۔ رپورٹ میں لکھا تھا کہ ملزم صبح 9 بجے کے قریب آیا، جبکہ پان فروش اور ایک دوسرے لڑکے نے فرداً بیان دیا کہ 9:30 بجے تک ولایت ان کے پاس بیٹھا رہا تھا۔ ایک بات یہ بھی قابل غور تھی کہ 8,000 روپیہ چوری کرنے کے بعد بھی ملزم نے کہیں روپوش ہونے کی کوشش نہیں کی۔ شام 7 بجے چوری کا علم ہوا اور ٹھیک 1 گھنٹے بعد 8 بجے اسے اپنے چائے خانے سے پکڑ لیا گیا جہاں وہ اکثر بیٹھا کرتا۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ چوری کا کیس اگر جھوٹا بھی تھا تو اسے ملزم کی برآمدگی میں کیا مدد مل سکتی تھی؟ وقت بہت کم تھا۔ ایس پی صاحب کے دیے ہوئے 22 گھنٹوں میں سے 2.5 گھنٹے گزر چکے تھے۔ میں نے فوری طور پر سیٹھ عزیز اور چپڑاسی نذیر سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ زیر تفتیش افراد کو سب انسپکٹر کے حوالے کر کے میں بلراج کے کمرے میں آیا۔ وہ کرسی سے ٹیک لگا گہری سوچ میں گم تھا۔ یوں لگتا تھا کہ وہ میز پر بیٹھے بیٹھے ہی یہ کیس حل کرنا چاہتا ہے۔ میں نے کہا، بلراج، میرا خیال ہے کہ ہم دونوں کو ہی مل کر کام کرنا چاہیے۔ اگر تمہارے ذہن میں کوئی تجویز ہے تو مجھے بتاؤ۔ اس نے ایک موٹی سی گالی ذہن کو اور ایک تجویز کو دی، پھر ایک گالی اپنے آپ کو نکال کر ٹوپی سنبھالتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا۔ نواز خان، تیرا میرا راستہ نہیں مل سکتا۔ تو اپنے راستے جا اور مجھے اپنے راستے جانے دے۔ یہ کہتا ہوا وہ نکل گیا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کا راستہ اتنی دور نکل جائے گا۔ وہ جیسا بھی تھا میرا ہم پیشہ تھا، میرا ساتھی تھا۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا کمرے سے نکل گیا، پھر میں نے اسے کبھی زندہ ہی نہیں دیکھا۔ میں کوئی 3:15 بجے تھانے سے نکلا۔ روانہ ہونے سے پہلے میں نے تھانے کی تقریباً آدھی نفری کو مختلف ٹکڑیوں میں بانٹ کر ولایت کی تلاش میں لگا دیا تھا۔ اس سلسلے میں 2-3 نزدیکی تھانوں سے بھی مدد لی جا رہی تھی۔ میرا رخ اب سیٹھ عزیز کی دکان کی طرف تھا۔ سیٹھ عزیز ایک 40-45 سالہ شخص تھا۔ وہ دراصل ترازو فروشی، کنڈے اور اسی قسم کی دوسری چیزیں بیچنے کا کام کرتا تھا۔ جس وقت میں دکان پر پہنچا، ارد گرد کے 2-3 دکاندار اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے۔ سیٹھ کے متعلق ایک مخبر کی زبانی پتہ چلا کہ وہ کچھ رنگین مزاج بھی ہے۔ اس نے دفتری کام کے لیے ایک نوخیز اور خوبصورت لڑکی ملازم رکھی ہوئی ہے۔ مخبر کا کہنا تھا کہ یہ لڑکی دراصل اس کی کنیز ہے۔ بہرحال میں سیٹھ سے جا ملا۔ وہ مجھے کچھ مغرور اور اکھڑا اکھڑا نظر آیا۔ میں نے اسے کچھ سوالات کیے، اس نے وہی باتیں کی جو اپنے بیان میں کر چکا تھا۔ میں نے اپنے ذہن میں اٹھنے والے سوالات سے اس کے بیانات کی صحت جانچی اور مجھے اندازہ ہوا کہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی گڑبڑ ضرور ہے۔ میں نے اٹھتے وقت سیٹھ کو سختی سے ہدایت کی کہ اگلے 24 گھنٹوں میں وہ گھر اور دکان کے علاوہ کہیں نہیں جائے گا۔ کسی بھی وقت اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ سیٹھ سے ملنے کے بعد میں نے نہایت رازداری سے ایک سادہ لباس والا اہلکار اس کی نگرانی پر لگا دیا۔ ایک دوسرے شخص کو اس کی کوٹھی پر نظر رکھنے کے لیے بھیج دیا۔ سیٹھ کے ہاتھ میں سیدھا چپڑاسی نذیر کے گھر پہنچا۔ ہیڈ کانسٹیبل نے اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ چپڑاسی نذیر کی گرفتاری اور اس کے گھر کی تلاشی کے وارنٹ میری جیب میں ہی پڑے تھے۔ اسی عورت نے دروازہ کھولا۔ پولیس کو دیکھ کر اس کا حسین چہرہ زرد ہو گیا۔
میں ایک لمحہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں دندناتا ہوں اندر گھس گیا۔ تیرا شوہر کہاں ہے لڑکی؟ سب انسپیکٹر نے پوچھا۔ جی وہ بھی دفتر سے نہیں آئے۔ میں نے گھڑی دیکھی، 5 بج چکے تھے۔ سردیوں کا سورج شام کی چادر میں منہ چھکاتا۔ رات سر پر کھڑی تھی اور رات کی صبح مفرور ملزم کو ہمارے درمیان ہونا چاہیے تھا۔ یہ نہایت ضروری کام تھا۔ میں نے گھبرائی ہوئی لڑکی پر ترس کھانے کی بجائے اسے کچھ اور خوف زدہ کیا۔ دیکھ لڑکی، اگر اپنی اور اپنی ماں کی عزت چاہتی ہے نا تو ولایت کے بارے میں سبھی کچھ بتا دے، ورنہ ایسا اشر ہوگا کہ زندگی بھر نہیں بھولے گی۔ ایک لمحے میں لڑکی کے ہونٹ مرجھا گئے، وہ سخت خوف زدہ دکھائی دے رہی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ جب پولیس والوں پر اوپر سے سختی ہوتی تو وہ اپنی سختی کو آگے بڑھاتے ہیں، اور یہ سب حقیقت ہوتا ہے۔ شکوک کے ڈھیر سے حقائق کے تنکے نوچنا کوئی سہل کام نہیں۔ آدمی بری طرح جھنجھلا جاتا ہے، اور پھر جب افسران کی طرف سے بھی دباؤ ہو تو بڑے بڑے ٹھنڈے مزاج کے پولیس افسران بھی جو ہے چنگیز خان بن جاتے ہیں۔ جو درگت اس وقت ہماری بن رہی تھی، اگر کوئی دوسرا پولیس والا ہوتا تو اب تک کئی افراد کی چترول کر چکا ہوتا۔ میں تو بہت تحمل سے کام لے رہا تھا۔ لڑکی نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا، لیکن ہونٹ کپ کپا کر رہ گئے۔ دیکھ لڑکی، تیرے خلاف بہت سی گواہیاں ہیں، ہمیں پورا یقین ہے کہ ولایت کے ٹھکانے کا تجھے علم ہے۔ اس نے چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ میں نے تپائی پر ہاتھ مار کر گرجا، رونے دھونے سے کچھ نہیں ہوگا، جان چھڑانے کی ایک ہی صورت ہے کہ سب کچھ صاف صاف بتا دے۔ وہ سسکیاں لیتے ہوئے بولی، وہ مجھے زندہ نہیں چھوڑے گا، جان سے مار دے گا، کوئی تجھے ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا۔ میں گرجا، قانونی معاملہ ہے یہ، ہم تیری پوری مدد کریں گے اور آخر تک تیرے ساتھ چلیں گے۔ کون ہے یہ جس کا تجھے ڈر ہے؟ وہ لڑکی ہکلا کر رہ گئی۔ شوہر سے ڈرتی ہے؟ میں نے پوچھا۔ وہ پھر منہ چھپا کر رونے لگی۔ اتنے میں بیرونی دروازہ کھلا اور سائیکل کا اگلا پہیہ نظر آیا۔ کوئی غزیلے لہجے میں بولا، یہ سائیکل پکڑ ذرا۔ میں نے لڑکی کی طرف دیکھا، کہاں مر گئی ہے حرام خور، سائیکل پکڑ۔ بولنے والے کا چہرہ دروازے کے پردے کی دوسری طرف تھا۔ ایک کانسٹیبل اٹھا، اس نے سائیکل کا ہینڈل پکڑ لیا۔ سائیکل والے نے اس کے کیریئر سے کوئی چیز اتاری اور بولا، چل اندر چل۔ کانسٹیبل سائیکل کو اندر لے آیا۔ ذرا سی دیر میں صبح والا چپڑاسی کندھے پر جلانے کی لکڑیاں اٹھائے اندر داخل ہوا۔ اندر کا نقشہ دیکھ کر اس کے چہرے پر بے تحاشا حیرت برسنے لگی۔ لکڑیاں پھینک کر اس نے مجھے سلام کیا اور سوالیہ نظروں سے آنسو بہاتی ہوئی بیوی کی طرف دیکھنے لگا۔ ساتھ والے مکانوں کی کچھ عورتیں اور بچے کھڑے یہ تماشا دیکھ رہے تھے۔ ہیڈ کانسٹیبل نے انہیں ذرا ڈھورا دھمکا کر پیچھے ہٹایا۔ نذیر بار بار ہونٹوں پر زبان پھیر رہا تھا۔ میں نے بغیر کسی تہمت کے پوچھا، کتنی تنخواہ ہو تیری؟ جی وہ 1.25 روپیہ۔ پھر تو اسمگلنگ وغیرہ کرتا ہے کیا؟ میں نے اس کے مکان پر نظریں دوڑائی۔ جناب یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ میں تو عزت دار آدمی ہوں۔ ابھی فقرہ اس کے منہ سے ادا بھی نہیں ہوا تھا کہ میرا بھرپور تھپڑ اس کے گال پر پڑا۔ وہ اچھل کر اپنے سائیکل پر جا گرا۔ میں اسے پکڑ کر کمرے میں لے آیا۔ وہ بہت بری طرح لرز رہا تھا۔ شاید بیوی کے سامنے ہونے والی بے عزتی نے اسے مشتعل کر دیا تھا۔ وہ اچانک تپائی کی طرف لپکا اور وہاں سے سبزی کاٹنے والی چھری اٹھا لی۔ مجھے اسے اس اقدام کی بالکل توقع نہیں تھی۔ میں نے کانوں میں پان فروش کے الفاظ گونجنے لگے۔ اس نے کہا تھا کہ عورت کا شوہر نہایت غزیلا ہے۔ وہ نہایت تیزی سے گھوما اور مجھ پر حملہ کرنے لگا۔ چھری میرے پیٹ سے کوئی 2 انچ کے فاصلے سے گزر گئی۔ یقیناً اس نے مجھے قتل کرنے میں تو کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی۔ اگر میں ذرا سا چوک جاتا تو اس کا وار کارگر ہوتا۔ میں نے دونوں ہاتھ پھیلائے۔ دوسرا وار اس نے میرے سینے پر کیا، لیکن اس دفعہ میری نگاہیں چھری پر مرکوز تھیں۔ میں نے نہایت اطمینان سے اپنا وار بچایا اور نذیر کی کلائی تھام لی۔ اس نے نتائج سے بے پرواہ ہو کر میرے پیٹ میں لات جمانی چاہی تھی، لیکن اس دوران میں نے اس کا ایک بازو مڑوڑ دیا اور وہ کرا کر گھوم گیا۔ چھری ہاتھ سے نکلتے ہی میں نے ایک بھرپور ٹانگ اس کی کمر پر جمائی۔ وہ کراہتا ہوا کرسی پر جا گرا۔ سب انسپیکٹر نے آؤ دیکھا نہ تو اس پر مکو لاتوں کی بارش کر دی۔ 1 منٹ کے اندر اندر نذیر عرف نجے کی ساری اکڑ فک ختم ہو گئی۔ اب حالت یہ تھی کہ کمرے کی بیشتر چیزیں ٹوٹ چکی تھیں اور وہ فرش پر پڑا ہانپ رہا تھا۔ مجھے امید تھی کہ اس کی بیوی کے سر سے خوف کا بھوت کافی حد تک اتر چکا ہوگا۔ میں اسے دوسرے کمرے میں لے گیا۔ دیکھ لڑکی، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ میں پھر کہتا ہوں، جو کچھ تیرے دل میں ہے بغیر کسی خوف کے بتا دے۔ لڑکی نے اپنی سرخ سرخ آنکھیں اٹھا کر میری طرف دیکھا اور بولی، انسپیکٹر صاحب، مجھے اور میری ماں کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچے گا؟ میں نے اسے یقین دلایا کہ ذاتی طور پر میں اس کی مدد کروں گا۔ وہ یکدم پگھل گئی۔ آنسو کی شفاف لڑیں اس کے گلابی رخساروں پر بہہ نکلی۔ یہ وہ آنسو نہیں تھے جو وہ بہا رہی تھی، یہ خوف سے ٹھٹرا ہوا وہ پانی تھا جو آج سورج کی تمادت بن کر جھرنوں کی طرح بہہ نکلا۔ کچھ دیر خود کو سنبھالنے کی کوشش کرتی رہی، پھر بولی، انسپیکٹر صاحب، مجھ پر بڑا ہی ظلم ہوا ہے، مجھے بہت بری طرح لوٹا گیا ہے۔ اتنا ظلم کسی پتھر پہ کیا جاتا تو وہ پھٹ جاتا،
لیکن میں نے یہ ظلم اپنی اور اپنی ماں کی زندگی کے لیے برداشت کیا۔ ایسے کوئی 9 مہینے پہلے کی بات ہے، میں مقامی اسکول میں پڑھاتی تھی۔ اسکول کے ایک ملازم نے دعوت کی وجہ سے میری کئی ماہ کی تنخواہ کو رکوا رکھا تھا۔ میرے ایک سالی نے مجھے گنپت لال اچاریہ سے ملنے کا مشورہ دیا۔ شاید آپ جانتے ہوں، یہ وہی گنپت ہے جو سماجی کارکن کے طور پر مشہور ہے اور 2 سال پہلے یہ الیکشن میں بھی کھڑا ہوا تھا۔ میں نے ہمیں سر ہلایا، ذہن مختلف اندازے لگا رہا تھا۔ لڑکی نے سلسلہ کلام جوڑا۔ میں اس شخص سے ملی، یہ بڑے مروت سے پیش آیا اور کام کروانے کا وعدہ کیا۔ میں وقفے سے اس کے پاس آتی جاتی رہی۔ مجھے پتہ ہی نہ چلا کہ وہ مجھ پر کب بری نظر رکھنے لگا ہے۔ یہ شخص نیتا کے روپ میں ڈاکو ہے، انسان کے بھیس میں شیطان ہے انسپکٹر صاحب۔ اس نے مجھے اپنے جال میں کچھ اس طرح پھنسایا کہ مجھے اپنی بربادی صاف نظر آنے لگی۔ جب اسے اندازہ ہوا کہ میں نے اس کے ہاتھ آسانی سے اپنی عزت نہیں گنواؤں گی تو اس نے پینترا بدلا۔ ایک روز اس نے مجھ سے کہا، زلیخا میں تم سے بیاہ کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے ایک لمحہ سوچے سمجھے بغیر انکار میں جواب دیا۔ وہ حیرت سے میرا منہ دیکھنے لگا۔ اس کا خیال یہ تھا کہ اتنے مشہور و معروف اور امیر کبیر شخص کی پیشکش میں کبھی نہیں ٹکرا سکوں گی۔ وہ سخت برہم ہوا اور بولا، تو نے میرا دوسرا روپ نہیں دیکھا، تجھے ایسی سزا دوں گا کہ اب ساری عمر یاد رکھے گی۔ میرا شوہر نذیر گنپت لال کی چملے پھیرا کرتا۔ ایک دفعہ اس نے مجھے کوئی مذاق کیا تھا، میں نے گنپت لال کے سامنے اسے تھپڑ مارے۔ گنپت لال نے کچھ روز بعد نذیر سے کہا کہ وہ میری ماں سے رشتہ مانگے۔ ایک نائن نذیر کے لیے میرا رشتہ مانگنے ہمارے گھر آئی۔ ماں نے اسے سخت برا بھلا کہا۔ صاف ظاہر تھا کہ اس گنپت لال کی یہ شرارت ہے۔ روز آتے جاتے نذیر مجھے تنگ کرتا اور یہ سب گنپت لال کی شے پر ہو رہا تھا۔ کچھ دن ٹھہر کر پھر انہوں نے رشتہ مانگا۔ میری ماں نے ایک بار پھر انکار کیا اور اس سے اگلے روز میرے چھوٹے بھائی کو، جو اسکول کے ہاسٹل میں رہتا ہے، کچھ لوگوں نے اغوا کر لیا۔ ہم نے گنپت لال کے خلاف رپورٹ درج کروانا چاہی، لیکن کسی نے رپورٹ درج ہی نہیں کی۔ الٹا ہمیں ڈرایا دھمکایا گیا کہ اتنے بڑے آدمی کے خلاف رپورٹ درج کروا کے ہم مصیبت میں پڑ جائیں گے۔ گنپت لال کے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ انسپکٹر صاحب، اسی رات ہمیں ایک رکا ملا جس میں مجھے لکھا گیا تھا کہ تمہارا بھائی ہاسٹل واپس پہنچ گیا ہے، لیکن اگلی دفعہ جب وہ غائب ہوگا تو اسپتال کے مردہ خانے سے ملے گا۔ اس رات میں اور میری ماں ایک دوسرے کے گلے لگ کر خوب روئی اور پھر میری نذیر سے شادی ہو گئی۔ لڑکی نے آخری الفاظ ادا کیے اور منہ پھیر کر پشیمانی کے آنسو بہانے لگی۔ میں اس کے درد کو محسوس کر رہا تھا۔ اس کے قلب کی آنچ بہت تیز تھی۔ جابر ہاتھوں نے اسے ایک ایسے شخص کی سیج پر بٹھا دیا تھا جو کسی بھی طرح اس کے لائق ہی نہیں تھا۔ اسکول میں جیسے ملازم اس کے لیے چائے لاتے تھے، وہ ایسے ملازم کے پاؤں دبانے پر مجبور کر دی گئی تھی۔ بہت بڑی ذلت تھی جو وہ سہ رہی تھی۔ ہوا کی مجبور بیٹی کا دکھ سن کر میں لرز گیا۔ وہ کہہ رہی تھی، کبھی میری ماں مجھ سے ملنے آتی تو نذیر اس کے ساتھ بھی بڑی سختی سے پیش آتا ہے۔ کچھ روز پہلے اس نے شیشے کا گلاس مار کر میری ماں کا معدہ زخمی کر دیا۔ شادی کے بعد پہلی بار میں نے اسے احتجاج کیا، وہ سخت آگ بگولا ہو گیا۔ اس روز گنپت لال نے میری ماں کو اپنے گھر بلایا اور اسے دھمکی دی کہ اگر تیری بیٹی نے شوہر کی عزت نہ کی تو تم سب کا انجام بہت برا ہوگا۔ کہنے لگا، تیری بیٹی تو کلفی والے سے شادی کرنے لگی تھی، چپراسی کلفی والے سے تو اچھا ہے۔ روانی میں زلیخا خود ہی اصل موضوع کی طرف آ گئی۔ میں نے پوچھا، ہاں یہ ولایت کا کیا معاملہ ہے؟ زلیخا بولی، انسپکٹر صاحب، میں نادان بچی نہیں ہوں، تھوڑی بہت پڑھی لکھی بھی ہوں، برا بھلا بھی سمجھتی ہوں۔ ولایت سے میں نے کبھی شادی کا سوچا نہیں تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ گنپت لال اچاریہ سے بہتر انسان ہے، اس نے میری زندگی بچائی ہے۔ انسپکٹر صاحب، میں یہ احسان تا حیات فراموش نہیں کر سکتی۔ میرے دل میں اس کی بڑی عزت ہے اور ہمیشہ رہے گی۔ میں پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ اس پر چوری کا جو مقدمہ بنا ہے نا انسپکٹر صاحب، وہ سارا ہی جھوٹا اور یہ سب گنپت لال اور اس کے آدمیوں کی سازش ہے۔ شاید آپ کو معلوم نہ ہو کہ سیٹھ عزیز اور گنپت لال گہرے دوست تھے۔ یہ تھا وہ اہم نکتہ جو میں نے اپنے ذہن میں محفوظ کر لیا۔ آخر کے 10-15 منٹ میں نے لڑکی کو بہت گریزنے کی کوشش کی کہ وہ ولایت علی کے بارے میں کچھ بتا سکے، لیکن لگتا تھا کہ اسے اس کے بارے میں کچھ علم ہی نہیں۔ بہرحال وہ بار بار یہی کہہ رہی تھی کہ اس کی ماں اور بھائی کی زندگی کو بچایا جائے۔ دیکھا جائے تو لڑکی نے مجھ پر اعتماد کر کے ایک بہت بڑا رسک لیا تھا۔ ایک طرح سے اس نے چادر کا پلو جھاڑ کر اپنا سب کچھ ہی مجھے سونپ دیا تھا۔ میں نے پورے خلوص سے اسے یقین دلایا کہ اس پر کوئی آنچ نہیں آنے دوں گا۔ اس کی مصیبتوں کا دور گزر چکا ہے، اب جو دن آئے گا پہلے سے اچھا ہوگا۔ نذیر اس نرجے کو گرفتار کر کے میں نے ایک کانسٹیبل کو لڑکی کی حفاظت پر چھوڑا اور ایک دوسرے ہیڈ کانسٹیبل کو ہدایت کی کہ لڑکی کے ہاسٹل پہنچے اور نگران سے اجازت لے کر اسے یہاں بہن کے پاس لے آئے۔ اگر اسکول کی انتظامیہ کوئی رکاوٹ ڈالے تو ڈائریکٹ SSP صاحب سے رابطہ قائم کرے۔ اس کے بعد میں نے ملزم نذیر کو جیپ میں بٹھایا اور تھانے لے آیا۔ تھانے پہنچا تو بہت سے اہلکاروں کو بیرونی گیٹ پر کھڑے دیکھا۔
چہروں سے ہی ان کے پریشانی مڈلا رہی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ کوئی اور گڑبڑ ہو گئی ہے۔ جیپ رکی تھی کہ کانسٹیبل آیا اور بغیر سلیوٹ کے روندی ہوئی لہجے میں بولا، بلراج صاحب کو گولی لگ گئی ہے، کسی نے انہیں قتل کر دیا ہے۔ ایک لمحے کے لیے میں بھونچا رہ گیا۔ کانسٹیبل نہ جانے کیا کچھ کہہ رہا تھا، میرا ذہن معاف ہو چکا تھا۔ پھر آواز بہا کر کے میں نے کانسٹیبل کو جیپ میں بیٹھنے کا حکم دیا۔ ملزم کو 2 سپاہیوں کے حوالے کر کے میں خود موقع واردات کی طرف چلا گیا۔ راستے میں کانسٹیبل نے بتایا کہ بلراج صاحب کی لاش ایک بوری میں بند دریا کے کنارے سے ملی ہے۔ یوں لگتا ہے کہ لوگ لاش کو دریا برد کرنے کے لیے لائے تھے، لیکن پھر کسی وجہ سے اسے کنارے کے قریب چھوڑ کر بھاگ گئے۔ کوئی آدھے گھنٹے بعد ہم دریا کے کنارے پر پہنچ گئے۔ لاش وہیں پر موجود تھی۔ پولیس اہلکار ضروری کارروائیاں کر رہے تھے۔ ڈی ایس پی صاحب بھی وہیں پر موجود تھے۔ میں نے لاش دیکھی اور یقین ہی نہیں آیا کہ چند گھنٹے پہلے مجھ سے باتیں کرنے والا شخص ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکا ہے۔ کاش میں اسے جانے ہی نہ دیتا۔ وہ کنارے کی ریت پر چت لیٹا تھا۔ گولی اس کے حلق میں لگی تھی اور گردن کے پچھلے حصے تک چلی گئی۔ جسم پر وردی موجود تھی اور اس کی حالت سے اندازہ ہوتا تھا کہ قاتل یا قاتل اور مقتول کے درمیان سخت ہاتھا پائی ہوئی ہے۔ میں اس کی لاش دیکھ رہا تھا اور آنکھوں میں اس سے آخری ملاقات کا منظر گھوم رہا تھا۔ اچانک میرے دل میں خیال آیا اور جسم میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ اس سے پہلے اتنی مصروفیت رہی کہ مجھے سوچنے کا موقع ہی نہ ملا۔ بلراج چند گھنٹے پہلے تھانے سے بڑی اعتماد کے ساتھ روانہ ہوا تھا۔ یوں لگتا تھا کہ اس کے ذہن میں کوئی خاص بات ہے جو اسے سیدھی مسرور ملزم کے ٹھکانے تک پہنچا دے گی۔ کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ وہ ملزم کے متعلق کچھ جانتا تھا یا پھر اس نے ملزم کو فرار خود ہی کیا ہو۔ میرا ذہن بڑی تیزی سے واقعات کی کڑیاں جوڑ رہا تھا۔ ظاہر ہے یہ کیس میرے پاس منتقل ہونے سے بلراج کی سبکی ہوئی تھی۔ اسے معلوم تھا میں نے ملزم کو لاک اپ کی بجائے علیحدہ کوٹری میں سلایا ہے، وہاں سے وہ اسے بآسانی نکال سکتا تھا۔ ظاہر ہے ملزم کے غائب ہونے میں میری سخت بدنامی تھی، کیونکہ میں نے ہی اس کے ساتھ نرمی کا سلوک کیا۔ ذہن پکار اٹھا، یقیناً یہی بات ہے نواز، یہی بات، ورنہ خود ملزم تو اس قابل تھا ہی نہیں کہ دیوار توڑ کر فرار ہو جاتا۔ بلراج نے اسے سازش کے تحت فرار کروایا، لیکن پھر حالات غیر متوقع طور پر دوسرا رخ اختیار کر گئے۔ لوگوں نے سمجھا کہ ملزم پولیس پر تشدد سے ہلاک ہو گیا ہے اور پولیس نے اس کے فرار کا ڈرامہ کھیلا ہے۔ ظاہر ہے اس صورت میں مجھ سے زیادہ بلراج قصوروار ٹھہرتا، کیونکہ ملزم پر تشدد تو اسی نے کیا تھا نا۔ میں دریا کے کنارے سب سے الگ ریت پر ٹہل رہا تھا اور ذہن جیسے گھڑ دوڑ کا میدان بنا ہوا تھا۔ واقعات خود بخود ہی ایک دوسرے سے پیوست ہوتے جا رہے تھے۔ جب افسران بالا کا دباؤ بڑھا تو بلراج کو اپنی گردن پھنستی ہوئی نظر آئی، تو اس نے ملزم کو واپس لانے کا فیصلہ کیا۔ ممکن تھا کہ اسے ملزم کے ٹھکانے کا علم بھی ہو، بلکہ اس بات کا بھی زیادہ امکان تھا کہ وہ بلراج کے کسی دوست کے ہی تحویل میں ہو۔ وہ ملزم کو واپس لانے کا یا یوں کہہ لیجیے کہ برآمد کرنے کے لیے تھانے سے روانہ ہوا، لیکن قتل ہو گیا۔ بظاہر تو یہی نظر آتا تھا کہ جب اس نے ملزم کو واپس لانا چاہا تو اس نے اسے گولی مار دی، لیکن اس مرحلے میں یقین سے کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا۔ اگر یہ میرا خیال درست تھا کہ ملزم از خود فرار نہیں ہوا تو پھر اسے بلراج کے سوا اور کون فرار کر سکتا تھا؟ جہاں تک گنپت لال، سیٹھ عزیز اور نذیر وغیرہ کا تعلق تھا تو انہیں ولایت کے فرار سے کیا دلچسپی ہو سکتی تھی؟ میں نے بھی گنپت لال اور سیٹھ عزیزی پر ہاتھ نہیں ڈالا تھا۔ اس وقت مجھے صرف اور صرف ولایت علی کی بازیابی سے کام تھا۔ میں نے سیٹھ عزیزی کی طرح گنپت لال کے مکان پر بھی سفید کپڑوں میں پولیس کا ایک آدمی تعینات کر دیا تھا، جیسا کہ زلیخا کے بیان سے ظاہر ہو چکا تھا کہ گنپت لال بھی ولایت کو گرفتار کروانے میں شریک تھا۔ اس لیے ممکن تھا کہ فرار کے بعد ملزم ان دونوں کو نقصان پہنچانے کے لیے پہنچتا اور پکڑا جاتا۔ ڈی ایس پی سمیت تھانے کا تمام ہی عملہ ڈیوٹی پر تھا۔ جو رات بیت رہی تھی، ہماری بے چینی میں اضافہ ہو رہا تھا۔ تفتیشی پارٹی سرگرمی سے کام لے رہی تھی۔ پولیس انسپکٹر کے قتل نے اس معاملے کو اور بھی سنگین بنا دیا۔ ہمارے پاس صبح 10:30 بجے تک کا وقت تھا۔ پولیس کے مخبروں کو یہ اطلاع درست ثابت ہوئی کہ علاقے میں صورتحال کشیدہ ہے۔ ایس ایس پی صاحب کی اطلاع کے مطابق کل 10:30 بجے احتجاج کے لیے ایک بہت بڑا جلوس نکلنے والا تھا۔ اندیشہ تھا کہ بپرے ہوئے لوگ تشدد پر اتر آئیں گے۔ اگر جلوس کی روانگی سے پہلے ملزم برآمد ہو جاتا تو اس خطرے کو روکا جا سکتا تھا۔ گھڑی کی ٹک ٹک سارے دلوں کو دھڑکا رہی تھی، ان کی دھڑکن میں اضافہ کر رہی تھی۔ اس وقت تقریباً 2:30 بجے تھے جب ڈی ایس پی صاحب نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا۔ ان کے پاس ایک اہم اطلاع تھی۔ میں اس وقت نذیر نجے سے پوچھ گچھ کر رہا تھا۔ بے حد مار کھانے کے بعد اس نے بتایا کہ اس کے کہنے پر گنپت لال آچاریہ نے ولایت کو چوری کے جھوٹے کیس میں پھنسایا تھا، لیکن اس کے فرار کے متعلق وہ کچھ نہیں جانتا۔ میں اسے چیختا چلاتا چھوڑ کر ڈی ایس پی صاحب کے کمرے میں پہنچا۔
وہاں وہ پولیس اہلکار موجود تھا جسے میں نے سیٹھ عزیزی کی کوٹھی پر لگایا تھا۔ وہ سادہ کپڑوں میں تھا۔ ڈی ایس پی کے کہنے پر اس نے میرے ہی سامنے اپنی رپورٹ دہرائی۔ اس رپورٹ سے یہ پتہ چلا کہ کل ساپیر کوئی 3:45 انسپکٹر بلراج سیٹھ عزیز کے گھر گیا تھا۔ پھر چند منٹ وہ دونوں ایک کار میں بیٹھ کر کہیں چلے گئے۔ اس کے ٹھیک 1.5 گھنٹے بعد بلراج کی لاش ملی۔ پولیس اہلکار اپنی رپورٹ کی اہمیت سے واقف نہیں تھا۔ اس نے سمجھا انسپکٹر صاحب معمول کی تفتیش پر آئے، اسی لیے اس نے اتنی دیر سے اطلاع دی تھی۔ اس رپورٹ میں یہی نقطہ بہت اہم تھا کہ بلراج 3:45 سیٹھ عزیز کے ہاں پہنچا۔ اس کا مطلب تھا کہ تھانے سے روانہ ہو کر وہ سیدھا سیٹھ عزیز کے پاس گیا۔ اگر میرا اندازہ درست تھا کہ انسپکٹر بلراج ملزم کے فرار کا ذمہ دار ہے، تو پھر سیٹھ عزیز کو بھی اس میں ملوث سمجھا جا سکتا تھا۔ ڈی ایس پی سے مشورے کے بعد میں اسی وقت روانہ ہوا۔ جب صبح کی اذانیں ہو رہی تھیں، ہم سیٹھ عزیز کو گرفتار کیے تھانے میں داخل ہوئے۔ سیٹھ نے اپنی گرفتاری پر بہت شور مچا اور مسلسل سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دے رہا تھا۔ ہم نے سیٹھ کی کوٹھی کو اچھی طرح تلاشی لی، لیکن ملزم وہاں تھا ہی نہیں۔ سیٹھ کے تانے پہنچتے ہی وقفے وقفے سے ٹیلی فون کی گھنٹی بجنے لگی۔ آدھے گھنٹے کے اندر کوئی 10 سفارش آئی، جن میں گمپت لال کی بھی سفارش تھی۔ پھر تانوں میں کاروں کی آمد کا سلسلہ شروع ہوا۔ علاقے کے 3-4 نہایت بااثر افراد نے سیٹھ کی ضمانت دینی چاہی، لیکن ایس ایس پی صاحب خود تھانے پہنچ چکے تھے۔ انہوں نے دباؤ کو خاطر میں لائے بغیر ہمیں تفتیش کا حکم دیا۔ ڈی ایس پی صاحب خود سیٹھ عزیز سے پوچھ گچھ کر رہے تھے۔ صبح 8:30 بجے تک اس نے کچھ نہیں بتایا۔ اب ہمارے پاس سے وہ صرف 2 گھنٹے تھے۔ میں تھانے کے برآمدے میں ٹہل رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ سیٹھ عزیز کو ولایت علی کے فرار سے کیا فائدہ مل سکتا تھا۔ اچانک ذہن میں ایک ایسی بات آئی کہ میں اچھل پڑا۔ تقریباً بھاگتا ہوا میں ایس ایس پی صاحب کے پاس پہنچا۔ بغیر سہمت کے میں نے پوچھا، سر، یہ جو جلوس نکل رہا ہے اس کے پیچھے کس کا ہاتھ ہے؟ ایس ایس پی چند لمحے مجھے گھورتے رہے، پھر بولے، بھائی کئی لوگ ہیں، لیکن کیا نام ہے اس کا، گمبت اچاریہ، اسے تو کچھ زیادہ ہی تکلیف ہو رہی ہے۔ ایک لمحے میں میرا دماغ جیسے روشنی سے بھر گیا۔ مجھے سب کچھ صاف صاف نظر آنے لگا۔ میں بغیر کچھ کہے واپس مڑا اور چند سپاہیوں کو لے کر عطا صاحب کی جیپ کی طرف بڑھا۔ ٹھیک 1.5 گھنٹے بعد جب میں تھانے جانے والی سڑک کی طرف مڑا، ٹریفک پولیس والوں نے بتایا کہ راستہ بند ایک جلوس تھانے کی طرف گیا ہے۔ میں نے گھڑی کی طرف نگاہ دوڑائی، 11 بجنے والے تھے۔ ملزم ولایت علی 2 سپاہیوں کے درمیان پچھلی نصف پر بیٹھا تھا۔ میں نے جیپ کو ایک دوسری سڑک پر ڈالا، لمبا چکر کاٹ کر میں تھانے پہنچ گیا۔ اس وقت میں نے دیکھا کہ ایک ہجوم جس کے شرکا کی تعداد کم از کم 4000 تھانے کے قریب پہنچ چکا ہے۔ پولیس والوں نے اس ہجوم کو تقریباً 50 گز دور روک رکھا تھا۔ مجھے بھی کبھی اس قسم کی صورتحال سے واسطہ نہیں پڑا تھا، نہ ہی مجھے معلوم تھا کہ ہجوم سے کس طرح بات کی جاتی ہے، بپھرے ہوئے لوگوں کو کیسے کنٹرول کیا جاتا ہے۔ لیکن نیک نیتی اور سچائی کا جذبہ تھا جو مجھے سیدھا جلوس کے روبرو لے گیا۔ جیپ کے بریک چرچرائے۔ میں لاٹھی برادر پولیس کی دیوار میں راستہ بنا کر آگے بڑھا۔ حسب توقع ہجوم میں سب سے آگے مجھے گمپت لال نظر آیا۔ اس کے گرد بپھرے ہوئے جوانوں نے گھیرا ڈال رکھا تھا۔ وہ سبھی نعرے لگا رہے تھے۔ اس نے ڈی ایس پی صاحب سے میگا فون طلب کیا۔ ان دنوں یہ نیا آلہ آیا تھا۔ میں نے گمپت لال کا نام پکار کر تو ہجوم کی نعرہ بازی کچھ ہلکی پڑی۔ میں نے کہا، گمپت لال، کیا مطالبہ ہے تمہارا، کیا چاہتے ہو؟ گمپت لال نے مجھے گھورا، پھر پھڑک کر 2 قدم آگے آیا۔ آگ لگانا چاہتے ہیں ہم اس ظلم کے گھر کو، جہاں سے بے گناہ پر جتنا ظلم ہوتا ہے۔ اگر ہمارا مطالبہ مان سکتے ہو تو بے گناہ ولایت علی میں دے دو، جسے تم نے اپنے تشدد کی بھینٹ چڑھایا ہے، خون کیا ہے جس کا۔ گمپت لال نہایت جذباتی ہو رہا تھا۔ لوگ ایک بار پھر فلک شیخ واف نعرے لگانے لگے۔ میں نے چلا کر کہا، ٹھہرو گمپت لال، تمہارا مطالبہ ہم پورا کرتے ہیں۔ میں نے سب انسپکٹر کو اشارہ کیا اور وہ ولایت کو تھامے ہجوم کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ میں نے دیکھا گمپت لال کا چہرہ سیاہ رات کی طرح تاریک ہو گیا۔ وہ پٹی ہوئی نگاہوں سے ولایت کو دیکھ رہا تھا۔ ہجوم میں ولایت کے بھی کچھ رشتے دار موجود تھے۔ 2 آدمی دوڑ کر آ گئے اور ولایت کو گلے سے لگا لیا۔ میں نے بلند آواز سے پوچھا، بتاؤ ولایت علی، تم کس کی قید میں تھے؟ ولایت علی کی حالت ٹھیک ہی نہیں تھی۔ اس نے کمزور سی آواز میں گمپت لال کا نام لیا۔ ولایت علی کے ایک رشتے دار نے میگا فون اس کے ہاتھ سے لے لیا اور عجیب جوش و خروش سے بولا، بھرو پولیس والوں کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ سارا ہی کام گمپت لال کا ہے۔ مجمع میں سرگوشیاں ابھری۔ میں گمپت لال کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اچانک وہ لڑکھڑایا، پھر چند قدم چلا اور اندھے منہ گر پڑا۔ اسے دل کا دورہ پڑ گیا تھا۔ پولیس والے تیزی سے اس کی طرف لپکے۔ لوگوں کے ہجوم میں راستہ بنا کر اسے بے مشکل پولیس کی گاڑی تک پہنچایا گیا۔ جس وقت گمپت لال کو اسپتال روانہ کیا جا رہا تھا، لوگ اسی طرح ولایت علی کو دیکھنے کے لیے امڑ رہے تھے جیسے وہ مچھلی کے پیٹ سے برآمد ہوا ہو۔ میرا اندازہ درست نکلا تھا۔ سورگ بازی بلراج نے ہی گمپت لال اور سیٹھ عزیز کے ساتھ مل کر ولایت کو حوالہ سے نکلوایا۔
بلراج کے دونوں بڑے مجرموں کے گہرے تعلقات تھے۔ اس طرح ان لوگوں نے ایک تیر سے دو شکار کیے۔ بلراج نے مجھ سے بدلہ لینا چاہتا اور گنبد لال کو وہ شخص مل گیا تھا جسے وہ قتل کرنا چاہتا تھا۔ وہ اسے قتل کر کے چپراسی نذیر کی دیرینہ خواہش پوری کرنا چاہتا تھا۔ لیکن پھر حالات ایک دم یوں پلٹے کہ لوگ پولیس سے بدظن ہو گئے اور انہوں نے تھانے کے سامنے احتجاج کیا۔ وہ مقامی انتظامیہ کو بدنامی کا کرنے کا موقع ہاتھ سے گنوانا ہی نہیں چاہتا تھا۔ اس نے لوگوں کو اتنا بھڑکایا کہ ولایت علی پولیس تشدد سے مر گیا ہے۔ لیکن اس مقام پر آ کر انسپکٹر بلراج اور گنبد لال میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ انسپکٹر بلراج کی نوکری خطرے میں تھی اور گنبد لال اپنی سیاست چمکا رہا تھا۔ وہ سیٹھ عزیزی کو ساتھ لے کر گنبد لال کے گھر گیا اور اسے حوالاتی واپس کرنے کو کہا۔ اس مسئلے پر دونوں میں ہی تلخ کلامی ہوئی، جو بعد میں ہاتھا پائی کا رنگ اختیار کر گئی۔ ہاتھا پائی میں انسپکٹر بلراج نے پستول نکالا، جس کی گولی اسی کو لگ گئی۔ جب مجھے ایس پی صاحب سے معلوم ہوا کہ اس جلوس کے پیچھے گنبد لال کا ہاتھ ہے تو میں پھر فوراً ہی سمجھ گیا کہ اصل معاملہ ہے کیا۔ میں نے گنبد لال کے گھر پر چھاپا مارا اور ولایت علی کو ایک تاریک کمرے سے برآمد کر لیا۔ بعد میں ولایت علی کا کیا ہوا، زلیخا کا کیا بنا، اس بارے میں بھی آپ یقیناً جاننا چاہیں گے۔ ملزم نذیر عرف نجا بڑے مجرموں کا ساتھی ثابت ہوا۔ اس پر غبن کا بھی ایک مقدمہ بنا۔ میں نے اس کا چالان تیار کرنے میں کوئی رعایت نہیں برتی۔ مختلف دفعات کے تحت اسے 7 سال کی سزا ہوئی۔ دونوں بڑے مجرموں یعنی سیٹھ عزیز اور گنبد لال کو سیشن کورٹ سے موت کی سزا ہوئی، جو بعد ازاں ہائی کورٹ نے عمر قید میں بدل دی۔ زلیخا نے کیس لڑ کر اپنے خاوند سے طلاق بلکہ نجات حاصل کر لی۔ اس کے بعد مجھے ان کے بارے میں کچھ پتہ ہی نہیں چلا۔ ایک دن مقامی اسپتال سے اطلاع آئی کہ خودکشی کا کیس ہے۔ خودکشی کرنے والی عورت تھی اور اس کا نام زلیخا تھا۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ بہرحال میں بیان لینے کے لیے اسپتال پہنچا۔ بیڈ پر لیٹی ہوئی عورت کو میں نے فوراً ہی پہچان لیا، وہ زلیخا تھی۔ اس کے قریب کھڑا نوجوان ولایت تھا۔ وہ صاف ستھرے کپڑوں میں ملبوس تھا اور خوشی جیسے اس کے چہرے پر پھوٹی پڑ رہی تھی۔ مجھے افسوسناک واقعے پر اس نوجوان کی خوشی پر بڑی حیرت ہوئی۔ وہ مجھے دیکھتے ہی اٹھ کھڑا ہوا اور ایک جانب لے گیا۔ اس نے انتہائی جوش و خروش سے مجھے بتایا کہ زلیخا بچ گئی ہے اور وہ مجھ سے شادی کرنے پر بھی تیار ہو گئی ہے۔ وہ میرے بغیر پوچھے بے تکان بولتا چلا گیا۔ اس کے بعد اسے پتہ چلا کہ 2-2.5 سالوں میں اس نے حیرت انگیز ترقی کی ہے اور آج کل ایک برف خانے میں حصے دار ہے۔ وہ زلیخا سے محبت کرتا تھا اور اس سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن وہ کہتی تھی کہ میں کبھی شادی ہی نہیں کروں گی۔ اس طویل کشمکش کا انجام زلیخا کے اقدام خودکشی کی صورت میں ہوا، لیکن وہ بچ گئی۔ اور ابھی چند منٹ پہلے اس کہانی کا انجام یہ ہوا کہ اس نے ولایت کی بات بھی مان لی تھی۔ میں نے بستر کی طرف دیکھا۔ اس وقت زلیخا کی نیمواں آنکھیں ولایت کی آنکھوں سے ٹکرائیں اور اس کے زرد دھیمے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے اس جوش و خروش جوڑے کو پریشان کرنا مناسب نہ سمجھا اور کیس درج کیے بغیر ہی واپس چلا آیا تھا۔